اپنے دعوت کے پروگراموں میں احساس رہتا ہے اور میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی پروگرام مانگے اور میں اس کو انکار کروں۔ مدینہ یونیورسٹی کے جو نظام تعلیم ہے اور پاکستان میں جو نظام تعلیم ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ تو میں یہ یہاں نصیحت کرنا چاہوں گا اپنے آپ کو اور اپنے طالب علموں کو کہ یار بار بار مرنے کی بجائے ایک ہی بات مر لو اور تجویز اپنی ٹھیک کر لو، ورنہ زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کو پریشانی ہوگی، ہر جگہ خجالت ہوگی۔ داعی کے اسلوب کیا ہونے چاہیے، اور کیا داعی کے لیے پورا علم حاصل کر کے دعوت دینا ضروری ہے، یا بلغوا انی ولو آیا کے تحت وہ جو ہے نا جو اس کو چیز پتہ ہے وہ آگے بتا سکتا ہے؟ یہ جو فتویٰ ہوتا ہے، یہ جو دستخط ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ میں یہ دستخط کر رہا ہوں کہ اللہ کا ہی حکم ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ شیخ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ کے ساتھ آپ کی رفاقت رہی، تو ان کے ساتھ آپ کا کس لیول کا تعلق تھا، یا ان کو معاملات میں عبادات میں کس طرح پایا آپ؟ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہج اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی ایک نئی ایپیسوڈ میں میں ہوں حافظ خبیب میاں، اور آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حافظہ اللہ۔ نہج اسٹوڈیو میں وقتاً فوقتاً آپ ان کے پروگرام سنتے رہتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر، اور ان کی باقاعدہ ایک سیریز بھی نہج اسٹوڈیو کے چینل پر موجود ہے جو کہ پلے لسٹ سیکشن میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں جب بھی مشائخ ہمارے پاس آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ایک لمبا چوڑا انٹرو دینے کے، ہم یہ ساری تفصیلات انہی سے ہی ڈائریکٹ پوچھیں، تاکہ انہی کی زبانی آپ ان کی شخصیت کے حوالے سے تفصیلات جان سکیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے شیخ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، شکر۔ سب سے پہلے ایک دفعہ پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں خصوصی وقت عنایت فرمایا۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ، سب سے پہلے ہمیں آپ اپنی شخصیت کے بارے میں، اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے کچھ چیزیں ناظرین کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ عز وجل وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي۔ میرے جو والدین تھے وہ دیندار اور باشرہ بھائی بھی سارے، اور سسرال والے جو والد صاحب کے سسرال والے میرے ننہال والے بھی سارے دیندار، سارے نمازی، سارے توحید والے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بارڈر کے اس پار جو علاقہ ہے فیروز پور اور گرداسپور کا، اسی میں رہتے تھے۔ تو بس جو ٹرانسپورٹ کا کام یہ کرتے تھے، تو انہی بسوں پر یہ ہجرت کر کے اس طرف آئے تھے۔ تو وہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ تو ویسے نہیں تھا، تو دینی محبت کی وجہ سے ہی میرے والد صاحب کی شادی ہوئی۔ تو وہاں سے آئے تو یہ فیصل آباد میں انہوں نے ڈیرا لگایا۔ آپ کی والدہ ادھر سے ہی تھی؟ نہیں، وہ بھی انہی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے آ کر فیصل آباد میں ڈیرا لگایا، اور والد صاحب کے بھائیوں نے ملتان سائڈ پہ خانے وال میں ڈیرا لگایا۔ آئے دونوں خاندان انڈیا سے؟ ہاں، صحیح سے۔ تو وہاں بھی ان کی آپس میں لیک سلیک تھی، واقعیت تھی۔ تو والد صاحب شادی کے بعد پھر ادھر آ گئے، انہوں نے بھی یہی ٹرانسپورٹ کا کام شروع کر دیا۔ اچھا۔ تو ایک کانفرنس ہوتی تھی مامو کانجن میں، 6 روزہ کانفرنس، اس میں پورے ملک کے علماء بھی آتے تھے۔ صحیح۔ تو ایک تھے حاجی عبدالجبار صاحب، ہمارے محلے کے تھے، اور والد صاحب سے بڑی محبت تھی، ہم ان کو تایا تایا ہی بولتے تھے۔ صحیح۔ تو وہ بھی گئے کانفرنس میں، والد صاحب بھی گئے، وہ اپنے ایک بیٹے کو لے کر گئے، اور والد صاحب مجھے لے کر گئے۔ عمر میری اس وقت کوئی 6ٹھی 7ویں کلاس ہوگی میری۔ صحیح۔ تو وہاں کسی بزرگ نے دین کی تعلیم پر درس دیا، یا ان باتوں میں انہوں نے بات کی کہ دین کا علم سیکھنا سکھانا چاہیے۔ تو کھڑے کھڑے والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس بیٹے کو دین پڑھاؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ جو حاجی صاحب تھے انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو دین پڑھاؤں گا۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ والد صاحب نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے۔ تو اب میٹرک پھر میں نے سائنس کی بجائے آرٹس رکھی، تاکہ اس میں نے کیا کرنا سائنس پڑھ کر، ٹھیک ہے۔ تو میٹرک کرنے کے بعد 1st ڈویژن تھی میری،
تو میرے کلاس فیلو آ کر کے میرے پاس بیٹھ گئے کہ جی آپ نے کالج جانا ہے، آپ تو گورنمنٹ کالج میرٹ والا سمجھا جاتا تھا، آپ تو وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار ہم نے دین پڑھنا ہے اور میں نے کالج نہیں جانا۔ وہ جناب میرے گھر کے دروازے پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے، کہنے لگے آپ کو لے کر جانا ہے۔ اچھا تو میں نے کہا میں نے تو نہیں جانا، میں باہر نہیں نکلا، وہ آخر اکتا کر چلے گئے۔ پھر مجھے وہ زج کرتے تھے بار بار۔ اب دیکھیں کوئی ان کو پیمنٹ نہیں کر رہا اس کام کی، لیکن شیطان ہے نا، وہ کہتے تھے اچھا تو تم اس کے بعد پھر کیا بنو گے؟ اچھا تو میں کہتا میں دائی بنوں گا، لو یہ کوئی بات ہے۔ اچھا پھر کبھی کہتے کہ تم کس کلاس میں ہو بھائی؟ میں کہتا کہ میں پہلی کلاس میں ہوں۔ لو ہم 11ویں میں ہیں اور تم پہلی کلاس میں ہو۔ اچھا یہ بھی زج کرتے تھے۔ پھر مجھے کبھی آ کر راستے میں ملتے تو کہتے یہ دیکھو ہم خالی روڈ پہ کھڑے ہوں اور ہمیں دیکھ کر گاڑی رک جاتی ہے، اور یہ ہاتھ بھی دے تو گاڑی نہیں رکتی، یہ دیکھو اس کی شان اور ہماری شان۔ پھر کبھی کہتے کہ ایک آدمی وہ ہمارے تھا تو ہمارے مسجد کا نمازی، مجھ سے 2 ٹائم وہ تھا سینئر تھا، یعنی میرے بڑے سے بڑے بھائی کا کلاس فیلو تھا۔ میں نے میٹرک کی تو وہ بی اے میں تھا۔ وہ مجھے جناب آواز کر رہا ہے تو دین نہ پڑھ، تو کالج میں جا۔ تو میں نے کہا نہیں میں نے دین پڑھنا ہے۔ بولے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو مجھے کہتا ہے کہ پھر ایسا ہوگا ایک دن آئے گا، میں نے ابھی بی اے کر لینا ہے، اور بی اے کے بعد میں نے پولیس میں چلے جانا ہے، اور میں ٹریفک پولیس بند کرنا چوراہے میں کھڑا ہوں گا اور تو رومال لپیٹ کر وہاں سے گزر رہا ہوگا اور میں تجھے وسل دیا کروں گا۔ اچھا یعنی ایک سے ایک زج کرنے والے لوگ۔ اچھا یہ ساری باتیں سن کر مجھے صرف ایک اثر ہوا کہ میں نے کہا کہ میں نے تمہارے میدان میں بھی پیچھے چھوڑنا ہے۔ اچھا تو دنیاوی میدان میں ہاں میں نے تمہیں اس میں بھی آگے نہیں گزرنے دینا۔ بس یہ میرا عزم بن گیا۔ میٹرک کے بعد 2 سال بعد انٹر کا داخلہ بھیج دیا، اللہ نے وہ کلیئر کروا دیا۔ پھر 2 سال کے بعد جو پیپر بی اے کے آئے وہ کلیش آ رہا تھا ہمارے جامعہ کے پیپروں کے ساتھ، تو میں نے 2.5 سال بعد بی اے کا دیا، تو وہ بھی فرسٹ ڈویژن میں پہلے چانس میں کلیئر ہوا، جبکہ اس زمانے میں بی اے کو کلیئر کرنا ایک مار کا ہوا کرتا تھا۔ 92% رزلٹ آتا تھا پنجاب یونیورسٹی کا، 30% 92%، یہ باقی سب فیل ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے بھی نکال دیا۔ اور جو مجھے زج کرتے تھے وہ کوئی انٹر میں نہیں آگے جا سکا، اگر گیا تو سیپلیاں کلیئر کرتا پھر رہا ہے، اور بی اے تک تو شاید ہی کوئی گیا ہو۔ تو اس طریقے سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو خود تیار کرتا ہے اپنے دین کے لیے، اور یہ اس کا محض فضل ہوتا ہے۔ یعنی میری کوشش سے زیادہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے تیار کیا۔ پھر آ گیا مرحلہ، میں نے وہاں جامعہ سلفیہ میں فیصل آباد میں 6 سال پڑھا، 7ویں سال میں تھا تو مدینہ یونیورسٹی کا ایک ڈیلیگیشن آتا تھا، وہ دورہ لغہ عربیہ کرواتا تھا پاکستان میں، اکثر اوقات تو وہ کرواتے تھے جامعہ ابوبکر میں۔ اس سال انہوں نے جامعہ سلفیہ میں کروایا، اور یہ ہمارے اساتذہ کی اور خصوصاً چودھری یاسین ظفر صاحب کی کاوش تھی کہ وہ دورہ ادھر لے آئے۔ شیخ یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ میں داخل ہوا تھا 1994 میں 84 میں، اور تب آپ کی کیا عمر تھی؟ 84۔ ظاہر سی بات ہے 16 سال ہی ہوگی نا، کہ 5 سال کا طالب علم جاتا تھا اسکول میں اور 10 سال میٹرک کو لگ گئے، تو 16 سال عمر ہوگی 84 میں۔ تو اس کے بعد میں 6 سال وہاں پڑھا تو 90 ہو گیا، 1990۔ تو وہاں وہ دورہ چلا، تو دورے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری پورے جامعہ سے پہلی پوزیشن تھی۔ تو جو اساتذہ کرام تھے دورے کے، انہوں نے خود ہی کاغذات طلب کر لیے اور خود ہی لے گئے اور خود ہی داخلہ کروا دیا میرا۔ تو پھر مجھے وہی آیت یاد آتی ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود تیار کرتا ہے اپنے دین کے لیے۔ تو یہ میری کاوش سے بڑھ کر رب الجلال کا فضل تھا۔ ماشاءاللہ۔ والدین کی کاوش بھی اتنی نہیں تھی، مطلب وہ پرائمری میں انہوں نے داخل کروایا، دعائیں تو بہت کرتے ہوں گے، مگر مڈل اور میٹرک کے لیے بھی میں اگلے اسکول میں خود گیا، وہاں سے جامعہ سلفیہ بھی، اور وہاں سے آگے بھی رب الجلال ہی لے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے چاہتا ہے
کہ یہ دین کی دعوت کا کام کرے. پیچھے سے کوئی بیک گراؤنڈ بھی دین کے علم کی نہیں تھی, بس مذہبی لوگ تھے, باقاعدہ دین کا پڑھے نہیں ہوئے. دین پڑھے ہوئے نہیں تھے. تو اس طریقے سے اللہ نے خود تیار کیا ہے کہ یہ دین کا کام کرے. اور مجھے اس بات کا اپنے دعوت کے پروگراموں میں احساس رہتا ہے, اور میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی پروگرام مانگے اور میں اس کو انکار کروں اگر کوئی مجبوری نہ ہو, کیونکہ مجھ پہ فضل اتنا زیادہ ہے رب ذوالجلال کا کہ میں اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. شیخ, آپ جب جامعہ سلفیہ میں پڑھتے رہے ہیں تو کون کون سے جو اساتذہ تھے جن سے آپ نے علم حاصل کیا؟ اس زمانے میں مولانا عبدہ رحمہ اللہ بھی تھے, مولانا قدرت اللہ فوق رحمہ اللہ بھی تھے, اور زمانے میں مولانا حافظ احمد اللہ جو مولانا عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ کے والد وہ بھی تھے اور یہ بھی تھے, اور مولانا داود مدنی رحمہ اللہ, مولانا داود راز رحمہ اللہ, اور مولانا شیخ یونس بٹ رحمہ اللہ, اور مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ. یہ سب مشائخ اس وقت وہاں موجود تھے, اور ان سے ہم نے خود چودھری صاحب اللہ ان کی زندگی دراز اور ان کو صحت نوازے, نیکی کی توفیق دے, وہ بھی ہمیں بہت شفقت دیتے رہے. اور شیخ, مولانا داود مدنی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہم بھی بلکہ چھوٹے ہوتے ادھر حاجی آباد میں ہمارے عزیز رہتے تھے, جب جاتے تھے تو فجر کے ٹائم ان کی اذان لوگ بہت شوق سے سنتے تھے, اور پھر مسجد کی طرف رخ کرنا. ایک اس کے بارے میں بڑی مشہوری تھی کہ ان کی اذان جو ہے نا وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی یادداشت آپ کے ذہن میں رہی ہوں؟ بس وہ بچپن کی باتیں اس وقت کرنا تو اچھی نہیں لگتی, لیکن یہ تھا کہ وہاں ہمارے قاری تاج محمود شاکر صاحب تھے, پتوں کی والے, جو ابھی نعت خواں بھی ہیں اور ہاں. ساتھ عالم دین بھی ہیں. تو ان کے ساتھ ہمارا بہت کمپٹیشن رہتا تھا. اچھا. میں نظموں میں بھی شریک ہوتا, نعتوں میں بھی شریک ہوتا, تلاوت کی مقابلوں میں بھی شریک ہوتا, صحیح, اور تقریری مقابلوں میں بھی, اور عام تقریروں میں بھی, جامعہ کی سطح پر بھی اور باہر بھی. تو اس میں وہ بھی یہ سارے کام کرتے تھے, تو ہمارا کافی کمپٹیشن رہتا تھا. قاری نوید الحسن رحمہ اللہ وہ ہمارے کلاس فیلو تھے, ہم اکٹھے مشق بھی کرتے اور تلاوتوں میں حصہ بھی لیتے. تو قاری صاحب جو تھے, اچھا پھر ہمارے پاس کافی ساری سندیں ہیں جو جامعہ سلفیہ کے ادارے نے ہمیں اعزازی طور پہ دی ہوئی ہیں کہ اس مقابلے میں سیکنڈ آیا, اس میں فرسٹ آیا, یہ سارا, جنہیں ہم غیر نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں. ہاں بالکل. تو اس میں پھر وہ قاری صاحب کہنے لگے, تاج محمود صاحب کہنے لگے کہ یہ سب تم اس وقت شغل میں نقل بھی اتار لیتے تھے سب کی. اچھا. ویسے میں نے کبھی تلاوت میں یا تقریر میں کسی کی نقالی نہیں کی, تو ویسے شغل میں آپس میں کر لیتے تھے. طالب علم کا ظاہر دور ہوتا تھا, یہی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی تب. کبھی مولانا عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ کی تقریر کی نقل بناتے, اور کبھی مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کی. تو کہنے لگے یہ اذان جو ہے نا مولانا مدنی صاحب کی, یہ آپ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا میں نے یہ بھی کر لینا ہے. اس نے مجھے بہت زج کیا, تو پھر ایک دن میں نے مغرب کی اذان میں اس طرح وہ ان کی طرز پہ اذان کہی. تو شیخ صاحب جو تھے وہ 3 نمبر گلی میں تھے, تو انہوں نے بھی فوراً اٹھ کر گئے اور جا کر کے اذان کہہ دی اپنی مسجد میں. اپنی مسجد میں. تو ایک دم لوگ حیران ہو گئے کہ مولانا اتنی جلدی وہاں کیسے پہنچ گئے, اچھا. کیونکہ فوراً بات تھا. اور مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ آئے نماز کے لیے, تو کہنے لگے نماز کیوں نہیں شروع کر رہے, وقت زیادہ ہو گیا. تو کہا جناب کوئی استاد نہیں ہے جو جماعت کروائے. تو کہنے لگے وہ مدنی صاحب کہاں چلے گئے اذان کہہ کر. تو اتنی ایکوریسی تھی کہ وہ سب ماشاءاللہ. ہاں. تو شیخ جو دیگر اساتذہ ہیں جیسے یونس بٹ رحمہ اللہ کے حوالے سے کوئی یادداشت آپ کے ذہن میں جو؟ یونس بٹ رحمہ اللہ تو بہت ہی پیارے اور بہت ہی محنتی استاد تھے. تو ان کی ایک عادت تھی کہ وہ صرف نام میں سیگے پوچھتے پوچھتے آخر میں یہی پوچھ لیتے تھے تیرا نام کیا سیگا ہے, اور یہ منع صرف میں کیا ہے. تو پوچھتے وہ پھر بہت شغل لگتا تھا. اور ان کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ نماز کے لیے اٹھاتے تھے, ہر کمرے میں جا کر اٹھانا اور سب کو, اور نصیحت کرنا اور توجہ بھی دلانا, اور تھوڑا سختی بھی کرتے تھے. اس کی وجہ سے ہماری صرف ناو اچھی ہو گئی.
کیونکہ وہ سختی اس پہ کافی زیادہ کرتے تھے اور شفقت اور پیار بھی بہت کرتے تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محمد رفیق، ایک دن ہم دوائی لینے گیا میں ان کے ساتھ، تو نماز کا وقت تھا، وہاں سے گزرا تو میں ان کو لے کر چلا گیا جامعہ سلفیہ والی مسجد میں نماز پڑھنے. تو نماز پڑھ کر نکلے تو بٹ صاحب رحمہ اللہ ملے، تو میرے والد صاحب کو پکڑ کے سائڈ پر لے گئے اور جا کر میری تعریفیں شروع کر دی. آپ کا بیٹا ایسا، آپ کا بیٹا ایسا، آپ بڑے مبارک لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو بہت فضل کیا آپ پر. تو مجھے ان کو سائڈ پر لے جا کر میں تھوڑا سن رہا تھا. تو یہ بہت کم ہوتا ہے، عام طور پہ تو لوگ ستائش میں بھی بخل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑا ظرف ہونا چاہیے. ہاں. اور ایک دن کراچی سے میں آ رہا تھا تو بائیر تو مولانا چودھری یاسین ظفر صاحب بھی، تو مطلب آپ اندازہ کریں 90 سے لے کر اب تک کتنے سال گزر گئے ہیں اور کتنے بیچ گزر گئے ہیں. تو ان کو میرا نام یاد تھا. 33 سال گزرے. ہاں نام یاد تھا، تو میرا نمبر لیا اور نام انہوں نے خود لکھا. اللہ اکبر. اور ان کی اتنی شفقت ہے، اتنی ہمیں اتنا پیار ملا ہے ان سب کا، یعنی میں خود اپنے شاگردوں کے نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن ان کو نام یاد تھے ہمارے. اب یہ ان کا حافظہ کہیے، ان کی شفقت کہیے. شیخ جب آپ نے ادھر سے آپ نے بتایا کہ ادھر سے مہمان آئے مدینہ یونیورسٹی سے، تو تبھی آپ کا داخلہ ہو گیا مدینہ یونیورسٹی میں؟ تو انہوں نے خود ہی کاغذات لیے نا. تو ایک کونے پہ آج بھی میرے پاس موجود ہے، 4-5 سطریں لکھی کہ ہم نے دورے میں اس کو اچھا پایا، اس کو قبول کیا جائے. بس عربی میں لکھ دیا. پھر آپ نے اپلائی کیا ادھر سے؟ نہیں، وہ خود ہی لے کے کاغذات خود ہی جا کر جمع کروائے اور آپ کا داخلہ ہو گیا؟ داخلہ ہو گیا اور میرا داخلے کی اطلاع آ گئی اور میں پھر بھی کلاس میں بیٹھتا تھا. اچھا. اب لڑکے کہتے تھے یار تیرا داخلہ ہو گیا تو اب جاتا کیوں نہیں؟ اچھا. تو میں نے کہا دیکھو میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اور یہاں بھی پڑھ رہا ہوں، تو جب تک میرا ٹکٹ اوکے نہیں ہو جاتا میں تو پڑھوں گا، کیونکہ میرا مقصد تو پڑھنا ہے. یہ شوق تھا آپ کا؟ ایسا تھوڑے کہ میں اب چلا جاؤں اسی لیے آوارہ گردی کروں اس لیے کہ ابھی میرا داخلہ ہو گیا، ایسا تھوڑی ہے. تو بہت ہی پیار ملا اور بہت ہی وہاں کے اساتذہ بھی بہت محنتی تھے. یہاں تک آپ دیکھیں کہ تجوید جو تھی وہ ادارے نے، ایک قاری محمد یونس صاحب تھے، ان کو یہ کہا ہوا تھا کہ وہ عصر کے بعد تجوید پڑھا دیا کریں. عصر کے بعد سب کھیل رہے ہوتے تھے اور میں ان کے بعد تجوید پڑھ رہا ہوتا تھا. اکیلا؟ نہیں، 2-1 لوگ اور بھی تھے جو میرے جیسے کھپتی، تو وہ بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، میں بھی پڑھ رہا ہوتا تھا. اب اس وقت کی پڑھی ہوئی مدینہ میں جب ہمیں اساتذہ تفسیر پڑھاتے تو کئی اساتذہ مجھے کہتے کہ تو وہ آیتیں پہلے پڑھ، اس کے بعد میں تفسیر کروں گا. اچھا، میں کو بہت اچھا قاری نہیں ہوں لیکن میں پڑھتا ہوں الحمدللہ. تو اب کسی بھی مجلس میں جائیں مجھے کہا جائے کہ بھئی آپ نماز پڑھا دو، تو مجھے وہ نہیں ہوتا کہ نہیں میں نہیں پڑھا سکتا. اب حتیٰ کہ ہمارا اجتماع ہوتا تھا، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، تو میں اس میں فجر کی نماز پڑھایا کرتا تھا. تو میں یہ یہاں نصیحت کرنا چاہوں گا اپنے آپ کو اور اپنے طالب علموں کو کہ یار بار بار مرنے کی بجائے ایک ہی بات مر لو اور تجوید اپنی ٹھیک کر لو، ورنہ زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کو پریشانی ہوگی، ہر جگہ خجالت ہوگی، ہر جگہ پہ آپ کو نہیں میں نہیں کرتا، میں نہیں. کئی وضو کرتے ہی لیٹ ہو جاتے ہیں کہ مجھے انہوں نے جماعت کے لیے کہہ دینا ہے، اور پیچھے قاری ہوں گے اور میں غلط پڑھوں گا تو کام خراب ہو جانا ہے. اور عموماً شیخ ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ فضلہ جو ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں یا اکثر مقررین قرآن پڑھتے ہیں تو اسٹوڈنٹ طلباء اور جو قرآن ہیں ان کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں. بالکل اکثر ویڈیو، بلکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ ذرا چیزیں زیادہ نشاندہی ان کی ہو جاتی ہے. بالکل. شیخ مدینہ یونیورسٹی میں آپ کے کون کون سے اساتذہ رہے ہیں؟ مدینہ یونیورسٹی میں تو خیر بہت زیادہ اساتذہ تھے، ان میں علی سلطان الحکمی تھے اور عید صفر الحجیلی تھے اور محمد مختار شنقیطی تھے، اور اللہ زندگی دے وہ بھی زندہ ہیں، اور عبد المحسن العباد حافظہ اللہ بھی زندہ ہیں. عبد المحسن عباد صاحب سے اسی طرح میں نے سوال کیا جیسے آج مجھ سے آپ کر رہے ہیں کلاس میں. میں کہا شیخ ذرا اپنے آپ کے بارے میں بتائیں. اچھا. تو کہنے لگے کہ ایسے ایسے میں المعہد العالی للقضات ریاض کا ادارہ ہے، اس میں سے میں نے کلیہ شریعہ پڑھا. کلیہ شریعہ جو ہوتا ہے یہ قانون، فقہ، اصول فقہ، قضاء، اس کا تخصص ہوتا ہے. تو
اب وہ ہمیں پڑھا رہے تھے توحید عقیدہ یہ پڑھا رہے تھے. اچھا حرم پاک میں وہ پڑھاتے ہیں حدیث, اور ان کو ماشاءاللہ سے تمام تقریباً راویوں کے حالات, ان کی پیدائش, ان کی وفات, ان کے سارے ان کو زبانی یاد ہیں, تقریباً تہذیب تقریباً پوری یاد ہے ان کو. ہر راوی پہ وہ خود بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ کب پیدا ہوا, فلاں نے اس کے بارے میں یہ کہا, فلاں نے اس کے بارے میں یہ کہا. تو میں نے کہا شیخ آپ نے پڑھا تو فقہ ہے اور اصول فقہ ہے, اور پڑھاتے آپ توحید ہیں جو کہ کلیہ دعویٰ کا تخصص ہے, اور حرم پاک میں آپ حدیث پڑھاتے ہیں جو کلیہ حدیث کا تخصص ہے. تو کہنے لگے جب میں نے وہاں پڑھا تو مجھے کہنے لگے آپ قاضی بن جاؤ. میں نے کہا میں نے نہیں بننا. تو کچھ دیر تو میں ایسے ہی بیٹھا رہا اور ضد کی میں نے نہیں قاضی بننا. تو اتنی دیر میں جامعہ اسلامیہ بن گئی, تو مجھے کہنے لگے لو یہ ایک جامعہ بن گئی, اب آپ وہاں چلے جاؤ. تو اس دن سے آج تک میں پڑھا رہا ہوں یہاں پہ, یعنی ریٹائر ہونے کے باوجود انہوں نے پڑھانا نہیں چھوڑا, مفت میں پڑھا رہے ہیں جناب. اور ہمیں جب پڑھا رہے تھے اس وقت بھی وہ ریٹائر ہو چکے تھے, یعنی کہ زندگی پڑھانے کے لیے وقف کر دی. وقف کر دی. تو دوسری بات ہے کہ جو توحید ہے یہ تو ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, اس لیے میں نے اس پہ کافی پڑھا اور میں اس کو شوق سے پڑھاتا ہوں. اور جو حدیث ہے کہتے میں نے تقریباً 20 یا 10 کہہ رہے تھے حدیثوں کی تخریج کی تھی ایک دفعہ, تو چھاپ بھی دیا تھا ان کو. اس کے بعد ایسا مجھے شوق لگا اس کا کہ میں نے اس میں ہی بہت زیادہ مہارت حاصل کر لی اللہ کے فضل سے, اور اب میں حدیث پڑھا رہا ہوں. تو اسی طرح اور بھی مشائخ وہاں پہ ہمیں ایک صالح زبیدی حافظہ اللہ تھے, اور بہت زیادہ اساتذہ تھے جو ہمیں وہاں پڑھاتے تھے الحمدللہ. شیخ مدینہ یونیورسٹی میں آج کل تو آپ کو پتہ ہے بڑے آسانی سے داخلہ مل جاتا ہے, خصوصاً جو طلباء صلاحیتیں رکھتے ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدینہ یونیورسٹی کے جو نظام تعلیم ہے اور پاکستان میں جو نظام تعلیم ہے اس میں کیا فرق ہے؟ کیا ہر طالب علم جو ذہین ہے اس کو سعودیہ جانا چاہیے پڑھنے کے لیے, یا ادھر سے ہی ایک اچھا علم ہم حاصل کر سکتے ہیں, یا پاکستان میں بھی اس طرح کے ادارے موجود ہیں جدھر آپ باقاعدہ تعلیم حاصل کر کے آپ ایک اچھے اسکالر بن سکتے ہیں؟ دیکھیں جو مدارس کا نظام ہے اس میں چند کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, مگر ان کو تھورولی سارا پڑھایا جاتا ہے اور گہرائی آتی ہے طالب علم میں پاکستان کے مدارس میں. اور جو یونیورسٹیز ہیں اسلام آباد کی یونیورسٹی ہو یا مدینہ کی ہو, ان میں پوری کتاب ایک بھی نہیں پڑھائی جاتی. صحیح. اور ایک ہی مضمون میں کئی کتابوں کے ریفرنس اور ان کو پڑھایا جاتا ہے, تو اس سے وسعت پیدا ہوتی طالب علم کے مطالعہ میں, اور گہرائی پیدا نہیں ہوتی. صحیح. مثلا ہمیں پڑھایا جاتا ہے فقہ یا کوئی اور بھی کتاب, تو استاد کہتے تھے کہ جو میں بول رہا ہوں نا یہ پیپر میں آئے گا. یہی یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں. ہاں نا, سارا سال ہم ایک دن کتاب لے کر نہیں جاتے تھے, اور نہ کبھی کوئی پوچھتا تھا. وہ جو بولیں گے وہ آئے گا. اب وہ جو بولیں گے پھر کئی جو اچھا لکھنے والے تیز لکھنے والے طالب علم لکھ لیتے تھے, اور وہ کاپیاں کر کے بانٹ دیتے تھے, اور وہ ہم پڑھ لیتے تھے, پیپر دے دیتے تھے. نوٹس کہتے تھے. تو اس کے بعد کہانی ختم. وہ پیپر ایسے پھینکتے تھے بعد میں کہ بھی بات ختم, پیپر ختم, کہانی ختم. جبکہ یہاں پر کتابوں پر زور دیا جاتا ہے, اس میں علم کی گہرائی ہے اور اس میں وسعت ہے. تو اس میں بھی ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے. ہر استاد کہتا ہے جو میں بول رہا ہوں یہ مطلوب ہے. صحیح. تو استاد کا اسٹیج تھوڑا اونچا ہوتا تھا مدینہ یونیورسٹی کی بات. تو استاد تقریباً ان بیٹھتے نہیں تھے, کھڑے ہو کر ہی پڑھاتے تھے. تو ایک سیرت پڑھاتے تھے استاد, تو جب وہ زبانی پڑھاتے تھے, دیکھ کر نہیں پڑھاتے تھے, تو ان کو اگلی بات بھول رہی ہے, تو وہ تھوڑا سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. تو ان کی عادت تھی کہ جب وہ اس طرح کا مسئلہ ہو تو یعنی ایسے کرتے رہتے تھے, یعنی منہ خالی نہیں رہتا تھا اور سوچ رہے ہوتے تھے. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک طالب علم کچھ لکھ رہا ہے, وہ پیچھے لکھ رہا ہے. تو کہا کہ میں تو کچھ بول نہیں رہا, تو یہ کیا لکھ رہا ہے؟ یہ لا محالہ کسی اور کا ہوم ورک کر رہا ہوگا. پکڑتا ہوں اس کو. تو اسٹیج سے اترے اور جلدی جلدی غصے میں جا کر اس کو کہا دکھاؤ کاپی اپنی, کیا لکھ رہے ہو؟ تو دیکھا تو لکھا ہوا تھا یعنی ہاں. تو کیونکہ استاد کہتے تھے جو میں بول رہا ہوں نا وہ لکھ لیں. اچھا ایک استاد کہنے لگے میں کھانستا ہوں تو یہ بھی آ سکتا ہے. ہاں یہ بھی. تو جب وہ اتنا مبالغہ کرتے تھے تو پھر طالب علم بھی اسی تندہی کے ساتھ وہ لکھنا شروع کر دیتے تھے.
اچھا شیخ، کیا اس میں کہا جا سکتا ہے کہ مدارس میں جو علم بچے حاصل کرتے ہیں وہ تعلیم کے لیے حاصل کرتے ہیں اور جو یونیورسٹی میں وہ ڈگریوں کے لیے حاصل کرتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا. جس نے پڑھا، میں نے الحمدللہ یونیورسٹیوں میں بھی پڑھا ہے اور پی ایچ ڈی تک پڑھا ہے، اور میں نے یونیورسٹی میں پڑھایا بھی ہے، کراچی یونیورسٹی میں. تو جو علم کی وسعت ہے، کچھ ایسے مضامین، کچھ ایسے زاویے ہوتے ہیں جو ہمارے مدرسے کے طالب علم کو اس کا تصور تک نہیں ہوتا، صحیح ہے. جو یونیورسٹیوں میں اس کو تصور ملتا ہے، پاکستان کی یونیورسٹیوں میں بھی. صحیح. اور گہرائی ان میں نہیں ہوتی، ان میں گہرائی نہیں ہوتی. اگر آپ ان سے کہیں عبارت حل کرو تو شاید وہ نہ کر سکیں. لیکن مثلا تفسیر پڑھانے والا کہے گا جی 10 تفسیروں سے یہی آیت کی تفسیر فوٹو اسٹیٹ کر کے لانی ہے آپ نے، تو سب کا منہج سامنے آ جاتا ہے. اور ہمارے ہاں پورے منہج میں ایک آدھ تفسیر ہوتی ہے اور باقی تو بالکل نہیں ہوتی. بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نصاب ہیں ان میں بھی پہلے 2 سال صرف نحو آپ دبا کر پڑھا لو اچھے طریقے سے. اس کے بعد کچھ چیزیں ایک کتاب سے، کچھ دوسری سے، کچھ تیسری سے پڑھاؤ، تاکہ ان کتابوں کا منہج طالب علم کو پتہ چل جائے. سیکھ تو وہ گیا ہی ہے. صحیح. یعنی مجھے یاد ہے کہ اگلی کلاسوں میں بھی سوال آتا تو ہم وہ پہلے سال والے جواب لکھ رہے ہوتے تھے. صحیح صحیح. منع صرف کے اسباب جو پہلے سال پڑھ لیے، اب اگر تیسرے چوتھے کسی اور کتاب سے آئیں گے تو وہ جو یاد کیے وہی ہوں گے، کیونکہ بدلتے تو ہیں نہیں. تو وہ جو 2 سال میں خوب محنت کر کے سروناب پڑھا لی جائے، یا اور کتابوں کا بھی، اور بعد میں جو وہی مضمون اگر پڑھانا بھی ہے تو مختلف کتابوں سے ایک ایک ٹاپک اس کا لے لیا جائے تاکہ اس کو کتابوں کا تعارف ہو، تو ان طالب علموں میں وہ وسعت بھی آ جائے. مثلا وہاں پر کچھ مضامین پڑھائے جاتے تھے جو یہاں طالب علم کو اس کا مطلب بھی نہیں آتا. اچھا. مثلا ہمیں پڑھایا جاتا تھا حاضر العالم الاسلامی، عالم اسلامی کا جو حالات کیا ہیں، اس میں کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، وہ مسئلہ. اپڈیٹڈ پڑھاتے تھے. ہاں، یہ کیسے شروع ہوا، کہاں پہنچا. تو جب کہ یہاں یہ اس پر توجہ نہیں دی جاتی. وہاں پڑھایا جاتا تھا یہ جو تحریکیں ہیں، اخوان مسلمین کی تحریک ہے، تبلیغ کی تحریک ہے، یا یہاں پہ ہمارے جو بھی مطلب تازہ فرقے جو کتابوں میں نہیں ہیں یا ہیں بھی، تو ان کا وہ بتایا جاتا تھا، ان کے جذور کیا ہیں، ان کی جڑیں کیا ہیں، اور وہ ان کا دعویٰ کیا ہے. جبکہ یہاں ہمارے طالب علم کو پتہ نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے بہت مار کھاتا ہے، اور بس اوقات وہ خود شکار ہو جاتا ہے. مطلب کہ نصاب کی وجہ سے وہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے. ہاں، اور بس اوقات ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا. اسی طریقے سے ہمیں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی القواعد الفقہیہ. تو یہ بالکل یہاں کے عام طالب علم اکثر جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس موضوع کی کتاب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فقہی اعتبار سے ذہن کھولنے کے لیے بہترین کتاب ہے یہ. قواعد بتا دیے جاتے ہیں تو پھر مسائل کو اس کے تحت درج کر لیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ان کے اس علم میں وسعت ہے اور یہاں کے علم میں گہرائی ہے. وہاں وسعت نہ ہونے کی وجہ سے بھی کمزوریاں آ جاتی ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایک نوٹس ہوتے تھے، ان کو یاد کرنا ہوتا تھا. اور اس پہ بھی مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. میری کلاس کا افریقی طالب علم تھا. حدیث میں آتا ہے لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الہدی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر آئے تو فرمایا کہ تم سب احرام کھول دو، عمرہ الگ کر لو، حج الگ کر لو. میں چونکہ قربانی لے کر آیا ہوں تو میں نہیں ایسا کر سکتا، اور اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں بھی قربانی نہ لے کر آتا اور میں بھی احرام کھول دیتا. تو وہ لفظ ہیں لو استقبلت من امری ما استدبرت. تو وہاں میرا ایک طالب علم کلاس فیلو وہ رٹا لگا رہا ہے لو استقبلت ما استدبرت، لو استقبلت ما استدبرت. تو میں یار کلاس تو میری ہے اور پیپر بھی میرے والا ہی ہے، اور یہ بات تو میرے پیپر میں ہے نہیں، تو یہ کیا پڑھ رہا ہے. تو پھر میں نے غور کیا تو اس کو میں نے کہا یار یہ تم پڑھ رہے ہو کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے؟ کہتا بالکل نہیں، بس جو لکھا ہے رٹا لگایا اسی طرح جا کے چھاپ دینا ہے اور نمبر مل جانے ہیں. تو یہ کمزوری ہے یونیورسٹیز کے علم میں کہ وہاں پر فہم کی بجائے وہ ایک مخصوص چیزیں پڑھا دی جاتی ہیں جو اس کے مذکرہ اس کو ہم کہتے تھے نوٹس کی شکل میں، اور طالب علم وہ اصل کتابوں کی طرف رجوع نہیں کرتا. تو ان میں پھر وہ گہرائی بھی
جو ان کا ایک امتیاز ہے وہ بھی ان میں پھر نہیں آتی۔ شیخ جیسا کہ بھی آپ ماشاءاللہ آپ نے مدارس میں بھی پڑھا، بلکہ جو پاکستان کی بڑی درسگاہ ہے اس میں آپ نے علم حاصل کیا جید علماء کرام سے اور اساتذہ سے۔ اس کے بعد آپ مدینہ یونیورسٹی گئے جو عالم اسلام کی بڑی یونیورسٹی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بچے دین کا کام کرنا چاہتے ہوں مستقبل میں جا کے، کیونکہ کئیوں نے دینی علوم حاصل کر کے اپنے کاروبار میں جانا ہوتا ہے یا مختلف ان کے ویژنز ہوتے ہیں جس کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، لیکن جن کا مقصد ہی دعوت و تبلیغ ہو اور دین کی خاطر زندگی وقف کرنی ہو، تو ان کو پاکستان کی یونیورسٹیوں میں چلے جانا چاہیے مدارس سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد۔ یونیورسٹیوں میں تو پہلی بات تو یہ کہ میں تو چاہتا ہوں کہ طالب علم جو ہے نا اس کو ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم پڑھائی جائے۔ میں اس وقت جس ادارے میں ہوں جس کو میں چلا رہا ہوں اس میں ہم نے یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ جو بچہ ساتھ ساتھ دنیا پڑھ سکتا ہے وہی ہمارے پاس آئے گا، صحیح۔ جو نہیں پڑھ سکتا وہ عام مدارس میں چلا جائے۔ تو اس لیے کہ کئی طالب علم وہ یونیورسٹیوں میں نہیں جاتے، وہ میٹرک کرنے لگ جاتے ہیں فارغ ہونے کے بعد، بالکل میٹرک بھی نہیں ہوتے وہ، تو وہ زبان سے تو نہیں کہتا مگر اس کا دل شاید گالیاں دے رہا ہو ہمیں کہ ظالمو تم نے میری زندگی برباد کی اور تم نے ہمیں بتایا نہیں کہ یہ بازار میں جو بکتا ہے وہ تو یہ ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ طالب علم میں احساس کمتری نہ آئے۔ جو دین کی بات ہے یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے، یہ تو بہت ہی کمال کی بات ہے، اس کا مقابلہ تو کسی سے ہے ہی نہیں، لیکن بازار میں کیا بکتا ہے وہ تو دنیا کو دیکھتے ہیں۔ تو طالب علم اس معیار پر بھی پورا ہو، اس میں بھی پورا ہو اور ساتھ ساتھ وہ پڑھ رہا ہو۔ اس لیے ہم اپنے ادارے میں BS کروا رہے ہیں ریگولر۔ طالب علم ہمارے پاس دین پڑھتا ہے، وہاں کالج میں جا کر وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں وہ بھی آ جائے گی، گہرائی بھی مل جائے گی اور وہ وسعت بھی آ جائے گی۔ تو اگر کوئی طالب علم میٹرک یا انٹر کر چکا ہو، وہ بعد میں اگر یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اس میں ظاہر ہے دونوں فائدے اس کو حاصل ہو جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ BS ادارے میں ہی ہو چکا ہو اور وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں جائے، تو اس میں وہ تھوڑے سے وقت میں ایک تو وقت ضائع نہ ہو وہ اور ریپیٹیشن نہ ہو، وہ آگے ہی جا رہا ہو، اور دوسرا وسعت بھی آ جائے گی اور ذہنی تنگ نظری بھی اس کی ختم ہو جائے گی۔ مطلب کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ 8 سال بعد بچہ جب جا کے تو مارکیٹ میں دیکھتا ہے تو جو اس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو پرکھنے کا پیمانہ ہی کوئی اور ہوتا ہے، ہاں بالکل، تو وہ اس کو پرکھ ہی نہیں سکتا۔ تو شیخ عملی طور پہ اس حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ مثلا اپنے ادارے کا تھوڑا سا تعارف کروائیں۔ 3 شعبے ہمارے ادارے میں چل رہے ہیں۔ نام ادارے کا ہے الایمان ایجوکیشنل سسٹم کہہ لیں۔ اچھا، اس میں الایمان ایجوکیشنل سسٹم میں کیا ہے کہ نمبر 1 تو پہلا شعبہ ہے حفظ یا حفاظ پروٹیکشن پروگرام۔ جتنے بھی لوگ حفظ کرواتے ہیں کراچی میں تو زیادہ رجحان ہے، اور اس کے بعد ان کا ہوتا ہے کہ یہ اس لیے کروا رہا ہوں کہ FSC میں اچھے نمبر لے، ہاں وہ شارپ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ بالکل طے ہے کہ اس نے FSC کرنی ہے۔ شاید 1-2% ایسے ہیں جو اس کے بعد دین پڑھتے ہوں۔ یہ میٹرک کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں یہ والے بچے؟ نہیں، یہ پرائمری کے بعد آتے ہیں۔ اچھا، تو ساتھ ساتھ آپ پرائمری پلس حفظ، اب اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے بھولنے سے، تو وہ جب جاتا ہے عام بچہ حفظ کے بعد جاتا ہے کسی بھی اسکول میں، تو وہاں پر جا کر وہ اسکول میں ہی مصروف ہو جاتا ہے اور اس کی وہ حفظ والا سننے سنانے کا کام ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور جو اتنی ماریں کھا کھا کر اور اتنی محنت سے سیکھا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو ہم حفظ کا بچہ لے رہے ہیں اور اس کو روزانہ منزل سنتے ہیں اور ساتھ اس کو 9th کی تیاری کرواتے ہیں، تو 1 سال میں وہ 6ٹھی 7ویں 8ویں کور کرتا ہے اور ساتھ روزانہ منزل سناتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک تو ہمیں اچھی کھیپ مل جاتی ہے، بڑے مطلب شارپ بچے ہوتے ہیں، اور دوسرا ان کا حفظ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا شعبہ ہمارے پاس میٹرک اور انٹر۔ میٹرک اور انٹر میں ہمارے پاس آرٹس بھی ہے، سائنس بھی ہے اور کمپیوٹر بھی ہے۔ تو کوئی FSC کرے، کوئی ICS کرے یا وہ آرٹس پڑھے، تو جو بچہ میٹرک میں کچھ بھی پڑھے ان میں سے، اس کے لیے ہم نے 6 مضمون اضافی رکھے ہیں، اور وہ بہت مشکل نہیں، گہرے نہیں۔ ایمانیات،
ایمان باللہ ملائکہ کتب رسول، صحیح۔ اسلامیات نماز روزہ زکات، ایمانیات میں عقیدہ بھی آ جاتا ہے، ساری عقیدہ چیزیں، سارا آ گیا رسالت نا۔ بھی آ جاتی ہے، اسلامیات میں طہارت اور عبادات آ گئی، فقہی مسائل اس میں۔ بالکل آ گئے۔ اور تیسرا معاملات، اس میں نکاح طلاق، بیوع، تجارت، یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ایک اس میں آ گیا اخلاقیات، تو ریاض الصالحین ٹائپ جو بھی بندے کے حقوق ہیں، اور ایمان ہے، تقوی ہے، توکل ہے، اس طرح کی وہ اس میں آ جاتی ہیں۔ پڑوسی کے حقوق، استاد کے، والدین کے سب۔ تو پانچویں چیز ہم نے سیرت رکھی ہے، سیرت جو ہے انسپائر کرتی طالب علم کو۔ اور چھٹی چیز ہم نے تجوید اور ترجمہ رکھا ہے۔ تو ترجمہ تو گورنمنٹ نے لاگو کر دیا ہے، تو تجوید بھی ساتھ پڑھاتے ہیں۔ تو ہمارا اس میں اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ مقصد یہ ہے کہ جو طالب علم دنیا پڑھ کر ہمارے سر پر بیٹھیں گے کل، ان کو ان کا عقیدہ ٹھیک ہو، ان کی نماز ٹھیک ہو، اس کے دلائل ان کے پاس ہوں، اور ان کی قرآن۔ اب دیکھتے ہیں ایک آدمی وزیر ہے، اس کو کہا جاتا ہے قل ہو اللہ پڑھ دو، اس کو وہ نہیں پڑھ پاتا، تو اس کی تجوید اچھی ہو تو یہ پھر جائے۔ ہمیں اس بات کا غم نہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ جائے گا، وہ جائے، جا کر کے اعلیٰ تعلیم اسکول کی حاصل کرے، اور وہ 2 یا 4 سال ہمارے پاس رہا ہوگا تو بیس اس کی اسٹرانگ ہوگی، وہ بالکل دنیاوی ہو اعتبار جائے سے بھی، دینی اعتبار سے بھی۔ ہاں بالکل۔ اور جو طالب علم یہ دونوں سالوں میں اسی چیز کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، اور جو طالب علم آرٹس پڑھتا ہے وہ اس میں انٹر لیول پہ، اس کو ہم مدرسے کی مکمل تعلیم ساتھ ساتھ دیتے ہیں۔ تو 2 سال انٹر کے ہو گئے، 4 سال بی ایس کے، تو 6 سالہ مدرسے کا کورس بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ ایک ساتھ عالم بھی بن کے نکلے گا اور دنیاوی تعلیم کی جو ڈگری بھی اس کے پاس ہاں، ہوگی۔ اس میں ایک اضافہ ہم نے اور کیا ہے کہ جو شخص، جو طالب علم انٹر کرتا ہے، انٹر کے بعد اس نے بی ایس میں جانا ہے، تو بیچ میں 1 سال ہم نے خالی کروا لیا ہے۔ اچھا، اس میں نام دین پڑھاتے ہیں اور نام اس کو اسکول پڑھاتے ہیں۔ اس میں پہلے جو 6 مہینے ہیں اس میں صرف انگلش پڑھاتے ہیں، اسپوکن بھی، لکھنا بھی، پڑھنا بھی، بولنا بھی، اور پڑھا رہے ہیں باقاعدہ۔ اور اگلے 6 مہینے صرف عربی، لکھنا، پڑھنا، بولنا۔ تو اس کے 2 فائدے ہوئے، ایک تو اس کی 2 زبانیں سیدھی ہو جائیں گی، اور میرے پاس سعودیہ کے پڑھے ہوئے اساتذہ ہیں، تو یہ چل رہا ہے۔ دوسرا فائدہ ہوگا کہ اگر کوئی طالب علم بیمار ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، انٹر میں اس کی کوئی سیپلی آ گئی، تو اب کچھ سیپلیاں کلیئر کر رہے ہیں، دوسرے بی ایس میں جا رہے ہیں، اور تم ادھر کیوں گھوم رہے ہو؟ جی میں تو سیپلی کلیئر کر کے فارغ بیٹھا ہوں، اور وہ پڑھنے گئے ہوئے ہیں۔ تو اس بدمزگی سے بچنے کے لیے بھی 1 سال کا جو گیپ ہے، اس سے یہ بھی ساتھ مل جائیں گے، اور اجتماعیت بھی برقرار ہے۔ وہ بھی برقرار رہے گی، اور ان کی انگلش عربی اچھی ہو گئی، تو بی ایس میں جو ہم دین پڑھا رہے ہوں گے وہ عربی اور انگلش میڈیم میں، اور جو اسکول پڑھ رہے ہیں انگلش میڈیم میں، اور جو دین پڑھا رہے ہیں عربی میڈیم میں، تو انشاءاللہ ایک اچھی پروڈکشن آئے گی۔ تو شیخ، آپ کا مختصراً کیا سمجھتے کہ جب میں نے تو دیکھا کہ عموماً جو طلباء دین اور دنیا ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، تو آپ کا اس حوالے سے کیا تجزیہ ہے؟ یا آپ کی کوئی کھیپ نکل کے تو مارکیٹ میں جب لانچ ہوئی ہوگی تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو فیڈ بیک آیا ہوگا؟ نہیں، ابھی تو خیر ظاہر سی بات ہے، ابھی کوئی کھیپ نہیں نکلی نا، لیکن میرا اپنا تجربہ ہے کہ ہم نے دونوں چیزیں پڑھی ہیں، ساتھ ساتھ پڑھی ہیں۔ جامعہ سلفیہ میں صرف استاد آتے تھے انگلش پڑھانے کے لیے، باقی سارے مضامین، اور وہ بھی عصر کے بعد، باقی سارے مضامین دین کے ہی ہوتے تھے۔ تو اسی وقت میں ہی پڑھ پڑھ کر وہ سارا کیا تھا، اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ 4 لفظ جو یاد کروائے تھے اساتذہ نے وہ یاد ہے الحمدللہ۔ شیخ، مدینہ یونیورسٹی سے جب آپ واپس آئے تو یہ کس سن کی بات ہے؟ کس سن میں آئے؟ اور پھر آ کے آپ نے سب سے پہلے کس میدان کو چنا؟ دعوت و تبلیغ کے میدان کو یا تدریس کے میدان کو؟ 94 میں وہاں سے آیا تھا۔ وہاں پہ کچھ لوگ زیادہ سال رہنے کی ٹیکنیک استعمال کرتے تھے، ایسے خام خواہ فیل ہو جانا تاکہ سال زیادہ لگ جائیں، لیکن مجھے یہاں پہ جو نظر آ رہا تھا، دعوت کا کام چل رہا تھا اس زمانے میں، تو مجھے نہیں لگا کہ میں وہاں زیادہ رہوں، حتیٰ کہ میرا داخلہ ہوا تھا ثانوی میں۔ انہوں نے کہا ثانوی پڑھو پھر آپ کالج پڑھنا، تو وہاں پہ ادارہ 2 ٹائم کھلتا تھا رش کی وجہ سے۔ تو فرسٹ ٹائم والے نے مجھے کہا ثانوی میں پڑھنا ہے، میں نے کہا یار میں نے کلیہ میں پڑھنا ہے۔ کہتا نہیں،
کہتا ہے پھر ایسا کرو آپ نا ثانیہ ثانوی میں چلے جاؤ. میں نے کہا پھر آپ ایسا کرو اگر ضرور ثانوی میں پڑھانا تو آخری سال میں دے دو تو ایک سند اور ہو جائے گی. تو اس نے کہا بالکل نہیں، ثانیہ ثانوی میں ملے گا، یہ رہا پیپر لے جاؤ، نہیں تو گھر چلے جاؤ. ادھر سے ہاں یہ سعودیہ کی بات ہے. ہاں. تو میں نے اپنے ساتھ سینئر طالب علم کو لیا اور جا کر کے دوسرے وقت جو ایک اور بیٹھتے تھے ادارے میں تو ان سے بات کی. تو ان کو ہم نے بتایا ہی نہیں کہ ثانوی تو ان کا جھگڑا ہے کوئی. ان کو کہا جی نیا طالب علم آیا کالج میں جانا چاہ رہا ہے، داخلہ دو، نے دے دیا. تو پھر میں کالج میں بیٹھ گیا. تو 4 سال ہی میں نے بی ایس سی وہاں کیا، واپس آ گیا. 94 میں واپس آ گیا تھا. اور یہاں آ کر یہاں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی دعوت کے کام بھی اور تدریب کے تربیت کے کام بھی سب چل رہے تھے. وہ دور تو ایک زرخیز تھا نا، اس حوالے سے تو بڑے مواقع تھے. مواقع تو وہی مجھے کھینچ رہے تھے یہاں پہ، اور کچھ لوگ بھی کھینچ رہے تھے کہ یہاں کرنے کا کام بہت ہے، جلدی آ جاؤ. تو اللہ کے فضل سے جو اللہ نے توفیق دی، دعوت کا کام بھی کیا، تعلیم کا بھی کیا، پڑھاتا بھی رہا. شاید جیسے ہی مدینہ یونیورسٹی سے طلباء پاکستان میں فاضل ہو کے آتے ہیں تو وہ اپنے نام کے ساتھ مدنی کا لاحقہ لگا لیتے ہیں. تو آپ نے طیبی کا جو ہے نا وہ تخلص اپنے ساتھ اٹیچ کیا، اس کی کیا کوئی خاص وجہ؟ ہاں تخلص نہیں، یہ نسبت ہے. صحیح. جیسے لاہوری، جیسے فیصل آبادی، اچھا. تو یہ نسبت ہوتی ہے. تو یہ کہاں کی نسبت ہے؟ یہ طیبہ مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا طیبہ، صحیح. یہ طیبہ ہے. تو کسی کی نہیں سوچ ادھر گئی، مجھے نے اللہ نے سمجھا دیا. تو شاید تاریخ میں پہلا ہی ہوں جس نے یہ نسبت اختیار کی ہے میرے علم میں، اللہ عالم. تو آپ نے ادھر آ کے یہ نسبت اختیار کی یا جیسے ہی پڑھنے گئے اور ادھر جا کے؟ آخری سالوں میں ایسا کر لیا تھا. تو شیخ ادھر جب واپس آئے تو آپ سب سے پہلے پھر کس ادارے میں گئے؟ آپ یہاں واپس آئے تو حافظ عبدالسلام رحمہ اللہ کے ادارے میں پڑھانے لگ گیا. 3 سال، ہاں 3 سال وہاں پڑھا. تو پھر مجھے کراچی میں جامع دراسات کا مدیر بنا دیا گیا. تو وہاں پر میں 14 سال رہا. ہاں 14 سال کا ایک پیک جو عرصہ ہے. ہاں بالکل. ہاں تو وہ وہاں پہ اللہ نے جو توفیق دی، خطبات بھی مسجد میں ہی، نمازیں بھی مسجد میں پڑھاتا تھا اور طالب علموں کی خدمت بھی کرتا تھا. اور ادھر ادھر باہر درس دروس بھی چلتے تھے سندھ میں، دور دراز بھی، تھر پارکر تک بھی، ادھر ادھر وہاں بھی جاتا تھا الحمدللہ. اور پھر کچھ شوق تھا مسجدیں بنوانے کا، تو کچھ تنظیمیں جو عربوں کی تنظیمیں اس زمانے میں مسجدیں بنواتی تھی، تو ان سے رابطہ کر کے میں نے وہاں کافی سارا یہ کام بھی کیا اللہ کے فضل سے. تو شیخ آپ جب 14 سال کے بعد پنجاب میں آئے تو پنجاب کا میدان اور سندھ کا میدان کیا آپس میں آپ نے ان کا جب موازنہ کرے تو مختلف پایا؟ ادھر کیسے مواقع ہیں اور ادھر پنجاب میں کیسے مواقع ہیں؟ سندھ میں جہالت زیادہ ہے یہاں کی نسبت. تو وہاں پر جب اندھیرا زیادہ ہو تو روشنی زیادہ معلوم ہوتی ہے، نمایاں زیادہ نمایاں ہوتی ہے. تو وہاں پہ پروٹوکول بھی زیادہ ہوتا تھا سارا کچھ ہی، کیونکہ وہ وہاں پہ قلت ہے. اگر وہاں پورے بندے ہوں تو یہاں سے کیوں بھیجنے پڑے. وہاں پہ اکثر علماء ادھر ادھر سے گئے ہوئے ہیں، اکثر علماء ایسے ہی ہے. چند ایک کے علاوہ کراچی کے اپنے چند ایک ہی ہوں گے جو خاص طور سے ہماری جماعت کے ہیں. مولانا ارشد صاحب ہیں وزیر آبادی، تو وزیر آباد سے ہیں. مولانا یوسف قصوری ہیں تو وہ قصور سے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک مولانا محمد حسین بلتی صاحب ہیں، وہ تو بلتستان سے ہیں. تو مولانا خلیل لکھوی حافظ اللہ الجمیع وہ یہاں سے ہیں. تو اس طریقے سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ وہاں کے نہیں ہیں، وہاں پہ تشنگی زیادہ ہے. تو یہ علماء انہوں نے ہجرتیں کی، جا کر وہاں دعوت کا، تعلیم کا کام کیا ہے. تو وہاں پر نا تھوڑا دنیا پرستی زیادہ ہے. حتیٰ کہ اداروں میں بھی آپ دیکھیں گے نا تو کراچی کے لڑکے کم ہوں گے، سندھ کے ہوں گے. حتیٰ کہ آپ کے ادھر ادھر کے پہاڑوں کے ادھر ادھر کے ہوں گے کراچی میں پڑھنے گئے ہوئے، اور اپنے کراچی کے وہاں کے طالب علم بہت کم ہوتے ہیں. بلکہ گلگت بلتستان سے ادھر بہت زیادہ طلباء جاتے ہیں، کشمیر سے جاتے ہیں. بالکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، رزق ان کا ادھر لکھا ہوا ہے. ہاں لیکن وہ علاقائی جو لوگ ہیں نا ان کی رغبت کم ہے، کم رغبت رکھتے ہیں. شیخ جس دور میں آپ واپس آئے تعلیم حاصل کر کے، ایک تعلیمی سفر آپ کا مکمل ہوا، تو وہ تو دور تحریکوں کا دور تھا.
تو اس حوالے سے پھر آپ نے کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا؟ اب جو یہ دور تو اب خیر تحریکیں تو تقریباً ساری وہ ختم ہو گئی ہیں، ہر دور کی اپنی اپنی ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، تو اس دور کو اگر اس دور کے ساتھ موازنہ کریں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ خیر کا پہلو کس دور میں غالب تھا؟ دیکھیں تحریکیں جو ان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے تو اس میں خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتی ہے. شر خیر کے بغیر نہیں چل سکتی. آپ کا ایک دوست ہمیشہ چٹکیاں ہی کاٹتا تو رکھو گے اس کو، ساتھ سموسے بھی کھلائے اور ساتھ چٹکی بھی کاٹے تو چلو چل جائے گا. صحیح. تو جو خیر کے بغیر کوئی شر نہیں چل سکتی. تو ہر تحریک میں کوئی خیر ضرور ہوگی. دیکھنا یہ کہ زیادہ کیا ہے اور شر کتنی زیادہ ہے اس میں. تو مدینہ میں بہت عجیب فضا تھی ان زمانے میں کہ جناب جو حکومت کی اندھی حمایت کرتا ہے وہ تو سلفی ہے، اور جو مخالفت کرتا ہے وہ اخوانی ہے، اور جو تھوڑی بہت بات کرتا ہے وہ سروری ہے. اچھا، سروری یہ محمد یہ بن نئی سرور اصطلاح محمد بن سرور زین العابدین نام کا ایک سعودی برطانیہ میں بیٹھا ہے، وہاں سے کچھ مجلے اخبار نکالتا ہے اور وہ اپوز کرتا ہے حکومت کو. اچھا. تو مطلب بہت ڈیبیٹ رہتا تھا استادوں میں بھی، طالب علموں میں بھی، یہ کیا ہے یہ کیا ہے. آئے روز یہ قرارداد پاس ہوتی تھی کہ آج یہ سلفی نہیں رہا ہے. اچھا. ہاں، آج کے بعد یہ سلفی نہیں رہا ہے. صحیح. تو میں دبئی گیا تو وہاں ایک شیخ تھے، وہ ہمارے پاس بھی آئے تھے. تو میں نے تعارف کروایا تو انہوں نے کہا جی ہاں لیکن تم تو سروری ہو. آپ کو کہا؟ ہاں. تو حالانکہ میں نے تو مطلب تعارف ہی کیا تھا. بولے میں نے کہا جی یہ بتائیں کہ ہم پہلے سے یہ ہیں یا بعد میں آئے ہیں. اچھا. تو کہنے لگے بعد میں آئے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ بتائیں کہ آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ کا حلقہ بہت ہی ایکٹیو ہے، دعوت میں بھی، ادھر بھی، صحافت میں بھی، تعلیم میں بھی بہت ایکٹیو ہیں. تو اتنی ایکٹیو جماعت آپ نے سروریوں کو دے دی تو آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ کوئی خط لکھا، آ کر نصیحت کی، کیا کیا آپ نے؟ تو چپ ہو گئے، ادھر ادھر بات گھمانے لگے. میں نے کہا یہ پہلے اس کا جواب دیں آپ کہ آپ کا کام صرف اندر بیٹھ کر توپ کا بیرل باہر نکال کے فائرنگ کرنا ہے یا آپ نے کچھ کیا بھی ہے؟ آپ جو مان رہے ہیں کہ پہلے تم ٹھیک تھے اب یہ سب ہو گیا ہے، تو انسان ہے غلطی کر سکتا ہے، تو آپ نے اصلاح کیوں نہیں کی؟ تو یہ المیہ ہے. بہرحال ذرا سی کوئی بات ادھر ادھر ہوئی، فتویٰ چھوڑ دیا اس پہ. اور اب دیکھیں کچھ کمزوریاں ہمارے بیچ میں اس طرح کی تھیں بھی، لیکن اصلاح کرنے والوں نے اصلاح کی. الحمدللہ ہم نے اخوان یا جو تکفیر یا اس کے وہ کتابیں لکھی ہیں. اچھا، آپ کی کتابیں اس کے اوپر؟ میری نہیں، مطلب پورے حلقے کی ہیں. اور ایسا مطلب کوئی تھوڑی بہت کمزوری تھی انسان میں آ جاتی ہے، وہ اللہ نے ختم کر دی، دور کر دی، بلکہ الٹا ان کے خلاف تحریک بن کر نکلے. تو یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ روزانہ آپ قرارداد پاس کریں کہ آج کس کو نکالنا ہے. یہ طریقہ وہاں تھا، روزانہ لسٹ جاری کریں. ہاں بالکل. تو زیادہ وہ تحریکیں آج بھی موجود ہیں اور بڑے آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں. تو جیسے مصر میں اخوان المسلمین ہے، سوڈان میں بھی اخوان المسلمین ہے، اسی کی ایک شکل حماس ہے، وہ بھی اخوان المسلمین ہے. اسی نظریات کے حامل تھے مودودی صاحب اور ان کے پیروکار، اور جو بھی ہیں وہ سارے اسی سوچ کے ہیں. جماعت اسلامی وغیرہ؟ ہاں بالکل ٹوٹل. اور افغانستان میں حزب اسلامی ہے. کون سی؟ حزب اسلامی، وہ بھی موجود ہے. وہ مطلب حکمت یار صاحب کی جو جماعت ہے. تو یہ ایک سوچ ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں. اہل حدیث بھی اس میں گئے ہوئے ہیں، بریلوی دیوبندی بھی گئے ہوئے ہیں. تو ان کی ایک سوچ ہے حکومتوں کو اپوز کرنا، اور یہ سوچ کے جب تک حکومت نہیں مل جاتی اس وقت تک ہم ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پائیں گے دعوت کا. تو اچھا، یہ وہ حکومت مانگتے ہیں یا خلافت کے؟ وہ مطلب نام تو مختلف ہیں، کسی کا کوئی مدعات بالکل ایک ہی ہے نا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمران ہی بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو اگر یہ حاصل ہو جائے گی تو ہم ٹھیک طریقے سے دعوت کے کام کو عام کر سکتے ہیں، جو کہ مودودی رحمہ اللہ کا بھی وہ ہے. تو یہ سوچ عربوں میں اخوان کہلاتی ہے.
شیخ ابھی بات وہ آگے نکل جائے گی، حماس کے حوالے سے کچھ لوگوں کا موقف ہے، ابھی تو سوشل میڈیا ہے نا، تو کوئی بھی ایک بندہ شد نہیں چھوڑتا ہے تو وہ پھر آگے پھیل جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حماس شیعہ تنظیم ہے۔ نہیں، یہ پہلے دن سے ہی جو اخوان المسلمین ہیں ان کے روابط جو ایران سے بہت اچھے ہیں، حتیٰ کہ صدر مرسی صاحب جی پہلی وزٹ ان کی ایران کی تھی، تو ان کے آپس میں پاکستان میں بھی آپ کو کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف بولتے آپ ان کو نہیں دیکھیں گے، تو ان کی اچھی کوارڈینیشن ہے ان کے ساتھ۔ اور دیکھو جی، یہ تو نیکی کی بات ہے، ایک یہودی کے خلاف جہاد کرنا ہے، اس میں ہم اپنے اختلافات لے کر تو نہیں بیٹھیں گے نا، تو جو بھی ان کا تعاون کرے وہ تو اس کو سلوٹ کریں گے، اس کو اچھا کہیں گے، تو یہ لوگ تعاون کر رہے ہیں ان کا، اور وہ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور جو ان کے علاوہ لوگ تعاون کر رہے ہیں وہ بھی ان کا بھی وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو جتنا قدر ان کو کوارڈینیشن ملتی ہے اتنا قدر اس کو اچھا کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک اخوان تحریک ہے، اور وہ ایسی جیسے ہمارے یہاں جماعت اسلامی ہے، یعنی کہ سنی تحریک ہے۔ مطلب آپ جانتے ہیں کہ کیا ان کے خلاف کوئی پاکستان میں ایسی سوچ ہے کسی جماعت کی، جماعت اسلامی کے خلاف؟ تو مطلب کوئی بھی جماعت ان کو بلوا بھی لیتی ہے، کوئی بھی جماعت ان کے بلائیں پہ پہنچ بھی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے وہ وہاں پر ہے۔ لیکن اب تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو اخوان المسلمون اور جماعت اسلامی ان کے نظریات اب بہت زیادہ فرق آ چکا ہے، یہ اب ایک خاص سیاسی جماعت ٹائپ ایک چیز بن گئی ہے، اور وہ اپنے نظریے پہ ابھی بھی خلافت والے پہ قائم ہے۔ اصل میں نا جو صدر بنے تھے مرسی، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی الیکشن سے ہی آئے تھے نا، یعنی ان کی ابتدائی سوچ یہی تھی کہ یہ انتخابات غلط اور جمہوریت غلط، اور جو مودودی صاحب تھے انہوں نے بھی یہ اپنی کتابوں میں لکھا، صحیح۔ اور بعد میں پھر ان کا یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں یار، کب تک انتظار کریں گے، وہ کام تو ہو نہیں سک رہا، تو جو اس وقت پاسبل ہے کہ انتخابات کے ذریعے ہی کچھ کر لیا جائے تو وہ تو کریں نا۔ تو جیسے انہوں نے یہ سٹیپ لیا تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ، یا جو امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، یا دوسرے تیسرے، وہ ان کو چھوڑ گئے، یہی وجہ بنی تھی۔ تو اسی طریقے سے وہاں بھی یہ سوچ آئی کہ یار وہ تو کام ابھی لمبا لگ رہا ہے، تو چلو الیکشن کے لیے کچھ کرتے، مطلب راستہ انہوں نے علیحدہ کیا، منزل ایک کی۔ تو نہیں، دونوں کی سوچ ڈائیورٹ ہوئی ہے نا، دونوں کی سوچ، اخوان نے بھی وہاں پر یہ کام کیا ہے، الیکشن لڑے ہیں، جیتے ہیں، اور ان کا صدر بن گیا تھا، تو اسی طرح یہ بھی الیکشن میں یہ نہیں زیادہ کامیاب ہو سکے، لیکن بہرحال یہ تو انہوں نے بھی اپنی سوچ ڈائیورٹ کی ہے، اور ہمیشہ تنظیمیں جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ اچھے سے اچھے کی سوچ رکھتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ بہترینی اس میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے علماء نے تو الیکشن میں حصہ لینے کے فتوے بھی ایسے 25 سال پہلے کے دیے ہوئے ہیں، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ شر کا ان کے لیے میدان نہ کھلا چھوڑ دو، شریر لوگوں کے لیے، تو آپ اس میں جاؤ اور کسی خیر کی بات کے لیے یا کسی شر سے میں رکاوٹ بننے کے لیے جاؤ، تو وہ اس سوچ پر آگے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ شیخ ابھی آپ نے ذکر کیا 25 سال پہلے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا جمہوریت کے حق میں، ابن باز رحمہ اللہ نے، تو اسی دور میں جمہوریت کے حق میں نہیں دیا، الیکشن کے حق میں دیا، یہ کہا کہ ہے تو غلط، ہے تو کفر کا نظام، مگر ہم ان شریروں کے لیے میدان خالی کیوں چھوڑیں۔ مطلب کہ چلیں سمجھ لیں کہ اگر الیکشنوں کو تھوڑا سا انہوں نے، چلو جی تھوڑا سا انہوں نے ایک دیا، جواز فراہم کر دیے، چلیں۔ تو شیخ اسی دور میں ایک بڑی تحریک انٹرنیشنل لیول پہ جس سے آپ کا بھی تعلق رہا، وہ جمہوریت کے اور الیکشنز کے سخت خلاف تھی، اب وہ بھی ان چیزوں کے حق میں ہیں اور باقاعدہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور کمپینز چل رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک شدت والا موقف تھا، اور اس سے بالکل پھر ابھی الٹ ابھی ان کا جو موقف آیا ہے، تو کیا تبصرہ آپ کا اس بارے میں؟ نہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اصل میں اس وقت دو باتیں ہیں نا، کہ بھی غلط، جمہوریت غلط ہے تو حصہ بھی مات لو، صحیح۔ اس وقت بھی حافظ عبداللہ بہاولپور والے رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سب سے شدید تھے ڈیموکریسی کے خلاف، لیکن وہ ووٹ دیتے، وہ کہتے تھے ووٹ دو، اور پیپل پارٹی کے خلاف ووٹ دو، وہ کہتے تھے، یعنی یہ سوچ نئی نہیں ہے، اپناتا ہے ایک آدمی لیٹ اپناتا ہے، وہ اس کی اپنی کہانی ہے، سوچ اور فتویٰ نیا نہیں ہے، یہ انہوں نے اس کو لیٹ قبول کیا، تو اس کو ہم یو ٹرن نہیں کہہ سکتے، صحیح۔ یہ مسالے ہوتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ
پانی ہے آتا تھا آپ کے بچپن میں، شاہدرہ ڈوب رہا ہوتا تھا، دریا پہ آتا تھا بہت پانی، یاد ہے آپ؟ جی بالکل ایسے۔ تو کہتے تھے یار لاہور بچا لو اور شاہدرہ ڈبو دو کہ وہاں آبادی کم ہے، یہاں زیادہ ہے۔ اچھا، اب پہلی تو کوشش ہوتی تھی کہ پشتے اونچے کرو تو سب کو بچا لو، تو جب نظر آتا تھا کہ اب لاہور جا رہا ہے تو پھر بم مار کر بند توڑا جاتا تھا، اور پانی ادھر کی طرف، شدرے کی طرف۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اگر پانی پوچھے آپ سے کہ آپ پہلے تم پشتے اونچے کر رہے تھے اور اب تم خود مجھے راستہ دے رہے ہو، اور پھر اگر کوئی جو ریلیف کا کام کرنے والے ان سے پوچھے کہ یار تم ابھی تو میرے لیے پشتے اونچے کر رہے تھے، اب میرے اوپر بیٹھ کر لوگوں کا ریلیف کر رہے ہو، تو یہ ایک وقت کا اتحاد ہوتا ہے کہ یار ابھی تک تو ہم نا اس سے بچ سکتے ہیں تو بچ جاؤ۔ یہی حال تصویر کے مسئلے کا ہے، بچ سکتے ہو بچو یار، اپنے گھروں کو بچاؤ یار۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ یار یہ تو ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا، اب بچنا تو رہا نہیں، پھر اسی پہ چڑھ کے اب دعوت کا کام کرو۔ تو یہ کسی بھی تحریک کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ موقع پر اپنا موقف موڈیفائی کر کے موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے اسلام کے فائدے کے لیے، یہ ہے۔ اور اس میں بڑی ظرف کی بات ہے کہ ایک اتنا بڑا موقف رہا ہو اور اس کو پھر چینج کرنا اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیے۔ ہاں نہیں، بہت مشکل کام ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی نیا کام بہرحال نہیں، پرانا ہی کام ہے۔ اپنانے میں دیر کی کہ اس وقت کے لوگوں کی اجتہاد یہ کہتا تھا کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے، اور اب اجتہاد یہ کہتا ہے کہ اب اس میں فائدہ ہے، کچھ حالات اس طرح کے ہو گئے۔ مطلب کہ زیادہ ڈیمیج سے بچنے کے لیے کم ڈیمیج کر کے اگر کوئی وقت نکل رہا ہے تو نکالنا چاہیے۔ اب دیکھیں ایک آدمی، آپ موٹر سائیکل بیچو 30,000 کی، 30,000 کی اب کہاں آئے گی، لاکھ روپے کی، تو آپ کہو گے میں لاکھ لوں گا، وہ کہے گا نہیں 90 لے لو، آپ کو اچھا میں 98 لے لیتا ہوں، وہ کہے گا چلو میں 93، تو 95 پہ سودا ہو جائے گا، یعنی 2 3 پہ آپ وہ اڑ رہے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے لاکھ روپے کسی کے پاس پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کہو گے یار 60 ہی دے، وہاں پہ آپ کا پیمانہ ہی اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے حالات کے ساتھ، وہاں بھی روپے ہی تھے نا، یہاں بھی روپے ہی ہیں، وہاں آپ 2 روپے پہ کر رہے تھے، 2 ہزار پہ لڑ رہے تھے، اور یہاں آپ اکٹھا 10,000 20,000 چھوڑ رہے ہیں، یار تو دے صحیح 80 دے۔ تو یہ فرق ہو جاتا ہے حالات کے ساتھ ساتھ۔ شیخ، آپ کے نام کے ساتھ جو مفتی کا لقب ہے یہ کب سے لگنا شروع ہوا لوگوں کی طرف سے؟ کیا آپ نے تخصص فی الافتاء کیا پاکستان سے یا سعودیہ سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارا نصاب تھا نا مدینہ یونیورسٹی میں جو ہم نے پڑھا وہ کلیہ شریعہ تھا، اور کلیہ شریعہ جو ہم نے پڑھا، اگر میں سعودی نیشنل ہوتا تو میں وہاں کا قاضی بن سکتا تھا، جج بن سکتا تھا۔ تو یہ ہے ہی افتاء اور قضاء کا تخصص، ٹھیک ہے، افتاء اور قضاء کا ہی تخصص ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ لفظ میں نے نہیں لگایا، یہ تو جب میں کراچی میں تھا تو وہاں فتوے سب مجھے دینے پڑتے تھے، تو اس طرح لوگوں نے یہ لفظ باقاعدہ یعنی کہ سٹیمپ کے ساتھ آپ کے فتوے جاری ہوتے تھے؟ ہاں بالکل۔ شیخ، آپ کیا سمجھتے ہیں فتوے کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، یا جو آپ نے اساتذہ سے آپ نے سیکھا، یا اس بارے میں جو کہ آپ کی تحقیق ہے کوئی، تو وہ ناظرین کے سامنے اس میں تھوڑی سی رکھیں۔ میرے خیال میں فتویٰ دیتے وقت 1000 بار سوچنا چاہیے، اور خصوصاً جو جن لوگوں کے اساتذہ زندہ ہیں ان کو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جو روٹین کے فتوے ہیں 90% تو طلاق کے آ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی تھوڑا ادھر ادھر ہو تو مشورہ کرنا چاہیے، استادوں سے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ابھی میرے پاس ایک سوال آیا کہ ایک شخص نے طلاق دی اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں 6 مہینے بعد طلاق دی اور پھر ایک اور دی، تو اب وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں، تو کیا کہ وہ وقفے سے طلاقیں ہوئی ہیں، اور اہل حدیث کا موقف بھی یہی ہے کہ جو مختلف مجالس میں ہوں اور رجوع کر کے ہو رہی ہیں، تو وہ رجوع کر کے تو خیر نہیں ہو رہی ہیں، وقفے سے ہو رہی ہیں، تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اگر میں سطحی طور پہ بات کا جواب دیتا تو میں کہتا کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ پہلی طلاق کے بعد کب دوسری طلاق میں فاصلہ کتنا ہے، تو انہوں نے کہا جی 6 مہینے کا۔ اب 6 مہینے میں اس کی عدت گزر چکی اور وہ الگ ہو چکی ہے، اور چونکہ وہ زبانی تھی اور قانونی طور پہ ابھی تک بیوی تھی، شرعی طور پہ ختم ہو چکی ہے، تو اب وہ طلاق دیتا رہا، وہ تو قانونی طور پہ تقاضے پورے کرنے کے لیے،
لیکن شرعی طور پہ وہ فارغ ہو چکی ہے، تو اگلی طلاقیں وہ اپنی بیوی کو نہیں دے رہا، وہ کسی کی لڑکی کو دے رہا ہے، صحیح ہے، اس کی بیوی ہے ہی نہیں، تو اب اس کا یہ نکاح سے تو نکل گئی ہوئی ہے۔ نکل چکی ہے، تو یہ ایک طلاق کے بعد فارغ ہوئی ہے، صحیح ہے۔ جو ایک کے بعد فارغ ہو اس کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بات سمجھ کر اس کی گہرائی میں جا کر فتوے دینے چاہیے، اور جہاں تھوڑا بہت بھی شک ہو وہاں علماء سے رجوع کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو فتویٰ ہوتا ہے، یہ جو دستخط ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ میں یہ دستخط کر رہا ہوں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اچھا، کئی دفعہ لوگ اکثر جمعے کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری زیادہ تر مساجد میں خطبہ ہوتے ہیں جو کہ پورا درس نظامی بھی نہیں کیا ہوتا، یا اگر درس نظامی کیا ہوتا ہے تو باقاعدہ کوئی مطالعہ انہوں نے نہیں کیا ہوتا، تو صرف جمعہ وغیرہ وہ پڑھا لیتے ہیں تھوڑا بہت، چلو، تو لوگ ان سے آ کے تو مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا وہ فتوے ہوتے ہیں یا وہ مسئلہ بتانا ہوتا ہے؟ اس میں کیسے فرق کریں گے ہم؟ کس چیز کو ہم فتویٰ کہیں گے اور کس چیز کو ہم کہیں گے جی کہ یہ فرق ہے؟ مثال کے طور پہ میرے سے کوئی چیز آ کے پوچھتا ہے اور اگر میرے علم میں ہے تو کیا مجھے بتا دینی چاہیے؟ اور اگر میں بتا دیتا ہوں تو ساتھ والا کہہ رہا ہوگا یار یہ تو آپ فتوے دے رہے ہو۔ دیکھیں، فتویٰ تو زبانی بھی ہوتا ہے اور لکھ کر بھی ہوتا ہے۔ لکھنے والا تو پھنس جاتا ہے اگر وہ غلط ہوگا، تو زبانی والا وہ لوگ اگنور کر جاتے ہیں۔ تو فتویٰ تو زبانی بھی فتویٰ ہی ہوتا ہے۔ یہ جو جمعے کے بعد سوالوں کے جوابات ہیں یہ فتوے ہی ہیں۔ تو جو یہ مسئلہ بتانا بھی فتویٰ ہی ہے؟ بالکل فتویٰ ہے، لیکن یہ کہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ جو علم اس کے پاس پختہ ہے وہ جواب اس کو دینا چاہیے، اور جو پختہ نہیں وہاں انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اور وہ کہہ دے کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ جیسے محدثین کے نزدیک لا ادری بیادہ علم۔ ہاں بالکل۔ شیخ، ابھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ بھی ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ، تو بہت زیادہ داعی ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت دے رہے ہیں، مبلغین ہیں، واعظین ہیں، تو ایک مسئلہ ان میں آتا ہے کہ وہ جب دعوت کے میدان میں نکلتے ہیں نا تو مطالعہ کر کر کے لوگوں کو دعوت دیتے ایک اس موڑ پہ آ جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو باقاعدہ مسئلے بتانا بھی شروع کر دیتے ہیں، لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں، کئی تو لائیو کویسچن آنسر کا وہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کے کیا نظریہ ہے کہ کیا داعی کے اسلوب کیا ہونے چاہیے، اور کیا داعی کے لیے پورا علم حاصل کر کے دعوت دینا ضروری ہے، یا بلغوا انی ولو آیا کے تحت وہ جو ہے نا جو اس کو چیز پتہ ہے وہ آگے بتا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے کچھ فرمائیں کہ آئے دن اس میں کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور پھر لوگ بہت زیادہ اس میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت حساس مسئلہ ہے۔ ایک طرف ایک اینڈ تو یہ ہے کہ آپ کو جب تک 16 علم نہ ہو آپ قرآن کا ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور 16 علم نہ ہو؟ کوئی 14 کہتا ہے، کوئی 16 کہتا ہے۔ اچھا، اور بھائی ترجمہ بھی یہ فتنہ ہے، بولے ترجمہ قرآن فتنہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا تو لوگوں نے وہاں پہ بھی بہت پریشانی کھڑی کر دی تھی کہ یہ کیا ہوا، آپ نے ترجمہ کیوں کیا ہے؟ یہ عوام کا کام تھوڑی ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ ایک طرف تو یہ اینڈ ہے، اور دوسری طرف اینڈ یہ ہے کہ آپ پوری طرح عالم دین نہیں ہیں اور آپ فتوے دینا شروع کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ہی بڑے خطرناک ہیں۔ تو جو نوجوان اس وقت سوشل میڈیا پر دعوت کا کام کر رہے ہیں، کئی تو بچے ہیں، ٹین ایج میں ہیں، اور کئی بڑے ہیں، تو وہ اللہ ان کے کام میں برکت دے اور اللہ ان کو ہدایت بھی دے اور توفیق بھی دے۔ ان کو چاہیے کہ جتنا قدر پختہ علم ہے اس کی دعوت دیں، صحیح، اور جتنا قدر پختہ علم نہیں ہے وہ اس میں جواب نہ دیں، اور وہ ہیلا کر لیں نا اس طرح کہ خود ہی جو سائلین ہے خود ہی مقرر کر لیا کریں کہ یہ سوال کرو اور کوئی نہ کرو۔ صحیح ہے، تو ان کا علم پختہ کر کے بیٹھ جا کریں، پھر تو چلو گزارا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اس منصب پر بیٹھے ہی نہ، وہ اپنا دعوت کا کام کرے سیدھا سیدھا۔ ان سب میں جو اچھے ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ ہیں۔ اچھا، میں ان کو 2 بار ملا ہوں، سعودیہ میں اور مکہ میں بھی ملا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ عورت کے چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں تو آپ کا موقف تو اچھا نہیں ہے۔ کہنے لگے بھائی صاحب یہ بتاؤ کہ میں عالم تو نہیں ہوں نا، تو آپ یہ بتاؤ کہ کیا کسی سلفی عالم کا یہ موقف ہے یا نہیں؟ تو میں کہا ہے، دوبارہ سے میں نے اس کی بات مان لی، بس اتنی سی بات ہے۔ تو وہ البانی صاحب کی طرف اشارہ کر رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا کہ میں عالم دین نہیں ہوں، اور یہ برملا کہتے ہوں،
اور وہ فتویٰ نہیں دیتے روٹین میں، لیکن جس میدان میں وہ ہیں اس میں ہم نہیں ہیں، اللہ نے ان کو ایک توفیق دے رکھی ہے۔ تو ایک آدمی ڈرائیور بھی ہو اور خطیب بھی ہو اور مدرس بھی ہو اور وہ بھی ہو تو کیا سارے کام کرے گا؟ کام تو وہ خاص ہی کر سکتا ہے نا۔ اس لیے ان کو جو ابھی مختلف قسم کے داعی اور دعوت کا کام سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں، ان کو اپنا اپنا ایک سائڈ پکڑ لینی چاہیے۔ ان کا کام مبارک اس معنی میں ہے کہ وہ ایسے بچوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں جو اسی طرح کی شکلیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ علماء سے ویسے ہی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو چلو اچھی بات ہے، وہ ان کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اور ان کو دین سکھائیں، مگر وہ جو پختہ ہو، جو بات پختہ علم کی دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے وہ بتائیں، اور جو پختہ نہ ہو اس سے گریز کریں تاکہ ان کے اس عمل میں برکت ہو۔ اور اگر وہ فتوے دینے شروع کر دیں گے اور اس میں غلطیاں کریں گے تو ان کی برکت اڑ جائے گی، اور لوگ پھر رد کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب ایک آدمی پر کرٹیسائز زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں میں مختلفی ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس کو اختلافی بنا دیں تو اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ شیخ، جو کتابوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے اور باقاعدہ اساتذہ سے کیا جاتا ہے، اس میں آپ کیسے فرق کریں گے؟ مثال کے طور پر ابھی اگر 15 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے علماء جلسوں میں اور جمعوں میں لوگوں کو کہتے ہیں جی خود قرآن کا ترجمہ پڑھو، خود بخاری شریف کی کتاب لا کے گھر میں رکھو اور خود پڑھو۔ ابھی وہی علماء کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں جی، جو آپ نے قرآن سمجھنا ہے تو کسی عالم دین سے سمجھو، اور ساتھ ہی کہتے ہیں سلف صالحین کا جو فہم سلف جو ہے نا وہ حجت ہے، اور یہ ساری چیزیں۔ تو یہ موقف میں یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ کیا حالات تبدیل ہوئے ہیں یا فتنوں کا دور آیا ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واللہ عالم، یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے آج سے 15 سال پہلے کہا ہے کہ آپ گھر میں ترجمہ خود پڑھیں، آپ کے مولوی صحیح نہیں بتاتے، تو انہی کو ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں جی آپ کسی عالم دین سے جا کے سمجھو اس کو۔ اصل میں وہ بھی حالات کے مطابق ہی ہوا ہے نا۔ پہلے لوگ قرآن کی طرف نہیں آتے تھے، پڑھتے ہی نہیں تھے، تو اس وقت اس بات کی ضرورت تھی کہ پڑھو بھائی۔ اب وہ خود مفتی بنتے جا رہے ہیں تو اب اس بات کی ضرورت ہے کہ علماء سے رجوع کرو۔ تو یہ دو باتیں نہیں ہیں، مطلب وہ حالات کے مطابق ہی ان کو تربیت والی بات ہی ہے۔ کوئی بھی آپ دیکھیں نا، آپ گاڑی والے کو کہتے ہو گاڑی بھگا بھائی تو بھگاتا ہے، تو اگر جمپ سے بھی وہ فل سپیڈ سے گزار دے تو پھر آپ کہو گے یار آہستہ چلا، سمجھے نا بات؟ تو وہ آپ کہو گے آپ پہلے آپ بھگانا کہہ رہے تھے اب آپ روکنا کہہ رہے ہو، تو وہ تو ہوگا نا۔ لیکن ایک بات ہے کہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو، خود پڑھو، مگر جہاں سادہ سادہ ترجمہ ہے سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے، جہاں تھوڑا بہت بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا علماء سے رابطہ کرو، واٹس ایپ پہ فون پہ ادھر ادھر ماشاءاللہ سے ایک دم رابطے کے ذرائع موجود ہیں، ان سے رابطہ کرو اور ان سے سمجھو۔ نہ تو سارا قرآن ایسا ہے کہ خود نہ پڑھ سکتا ہو بندہ، اور نہ سارا قرآن ایسا ہے کہ وہ خود پڑھ سکتا ہو۔ جب سورہ یوسف ہے تو سیدھا سیدھا قصہ ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں، سورہ اعراف پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اور جہاں فقہی مسائل ہیں وہ آپ کو 10 آیتیں پڑھنی مشکل ہو جائیں گی، علماء کے پوچھے بغیر آپ نہیں چل سکتے۔ تو دونوں ہی کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ تو ہم بالکل ہی روک دیں ان کو اور نہ بالکل چھوڑ دیں کہ جناب وہ خود ہی مفتی بن جائیں اور خود ہی وہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ کوئی ہماری اجارہ داری والی بات نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ جو ایک آدمی پڑھ رہا تھا عمرو بن عاص، اور عمرو بن عاص اس نے اس لیے پڑھا کہ عمر کے آگے واو لگی ہوئی ہے، جبکہ اگر کسی استاد کے پاس بیٹھتا تو وہ بتاتا کہ بیٹے واو لگی ہو تو عین پر زبر پڑھتے ہیں، تو یہ عمر بن عاص ہوتا ہے، یہ بات کتاب میں تو نہیں لکھی۔ اس طرح کی دسیوں ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں ابھی یہ کتاب پڑھا رہا ہوں حلیۃ طالب العلم، حلیۃ طالب العلم، یہ بکر ابو زید حافظہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس میں طالب علم کی طلب علم کے آداب لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ علماء سے سیکھنا چاہیے، تو اس میں ایک آدمی کا نام ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ توم الحکیم ایک آدمی تھا، تو اس کی میں پھر سرچ کیا، اس کو دیکھا تو ایک ڈاکٹر حکیم کا بیٹا تھا وہ، تو ابا فوت ہو گیا تو لوگوں نے کہا اب تو ہی حکیم ہے، تو وہ حکیم ہو گیا، پڑھا بڑا کوئی نہیں تھا۔ صحیح۔ تو لکھا ہے کہ ایک دن ایک مریض آیا کہ اس کی آنکھیں خراب ہیں، تو اس نے کہا کالا سانپ لو اور اس کا گوشت اس کی آنکھ پہ باندھ دو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے باندھ دیا تو وہ الٹا نبینا ہو گیا،
تو سب اس کے خلاف ہو گئے, بولنے لگ گئے تو کہاں سے پڑھا, یہ کہاں لکھا ہو نسخہ, اور ادھر آؤ میں آپ کو نسخہ بھی بتاتا ہوں اور حدیث بھی بتاتا ہوں. تو حدیث میں سے دکھائی کہ الحیۃ السوداء شفاء لکل داء, کالا سانپ ہر بیماری کا علاج ہے. تو حدیث یہ تھی الحبۃ السوداء, تو با کو دو کر لیا اور اس نے وہ اس کا ستیہ ناش کر دیا. تو جو استاد سے نہیں پڑھتا, یہ انہوں نے مثال دی کہ پھر وہ اس طرح ہی ہوتا ہے, فہم میں فرق آ جاتا ہے. فہم میں فرق آ جاتا ہے. شیخ پہلے دیکھا جاتا تھا کہ غیر مسلک کے جو لوگ ہوتے تھے وہ آپس میں شدید اختلاف رکھتے تھے. ابھی اس دور میں ایک مسلک کے اندر بھی جو مختلف فکر کی جو جماعتوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ان کے موقف بہت سخت ہیں, ایک دوسرے کے پاس آنا جانا وہ بہت زیادہ معیوب سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں وہ ان کے جو خیالات ہیں وہ بڑے شدت پسندانہ حد تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے بھائی صاحب, یہ تو بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلمان تقسیم ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں, ایک ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں, تو ان کے ماننے والے چشتی قادری ہیں, دوسری طرف وہ نقشبندی اور سہروردی ہیں. اچھا دیکھو, اوپر فقہ میں ایک امام ہے, نیچے تصوف بھی دونوں میں ہے, مگر طریقت الگ الگ ہے. تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے, ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے, نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ بڑا المیہ ہے یہ. اچھا پھر وہ جو وہ تھے نا نقشبندی اور سہروردی, وہ مزید آگے ایک حیاتی اور ایک مماتی ہے, اس کے پیچھے نماز ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اس کے پیچھے ٹوٹ جاتا ہے. لینا انہوں نے پیدا ہے کہ نکاح نہیں ہے. نکاح کیوں ٹوٹتا ہے؟ نکاح کے پیچھے ایک سائنس ہے کہ وہ کافر تھا, اس نے اس کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کو اچھا سمجھا تو یہ بھی کافر ہوا, جب یہ کافر تو اس کی بیوی مسلمان تو نکاح ٹوٹ گیا. یہ ہوتا ہے. اس لیے جہاں بھی آپ نکاح ٹوٹا دیکھو نا, ساتھ تجدید ایمان بھی سنو گے وہاں پہ, تجدید ایمان اور تجدید نکاح ہوگا. تو یہ سیدھی سیدھی تکفیر ہے. یہ بالکل تکفیر ہے, مسلمانوں کی تکفیر ہے. اور آگے چلتے جاؤ, ایک سے ایک نئی سوچ اور اس کے ساتھ ساتھ فتوے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اب خصوصاً اہل دین کو اب اس سے نکلنا چاہیے. اس وقت الحاد کا فتنہ اتنا شد و مد سے آ رہا ہے, ہماری یونیورسٹیوں میں وہ پل رہا ہے, اور جب یہ باہر نکلیں گے طالب علم تو کیا بنے گا. یہ اس کے مقابلے کے لیے سب کو کندھے جوڑ لینے چاہیے. مطلب جو فتنے وہ پڑھ کے آئے ہیں, جو دور گزر گیا اس کے, تو جب وہ پڑھ کے نکلنے آئیں گے مارکیٹ میں تو ادھر وہ فتنے نظر ہی نہیں آئیں گے, ادھر نئے فتنوں کے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں ہوگی. وہ ایک الگ پوائنٹ ہے. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو ملحد اس وقت بے شمار اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم رب کو نہیں مانتے لیکن ابا کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے. ہاں, تو یہ فتنہ اتنا بڑا آ گیا ہے کہ اب سارے مسلکوں کو کندھے سے کندھا جوڑ کر اس کا علاج کرنا چاہیے. یعنی کفر کی, الحاد کی لہر ایسی چلی ہے, بے حیائی کی لہر ایسی چلی ہے, ہم تو سب سیدھی بات ہے کہ بالکل دفاعی پوزیشن میں آ گئے. تو ان حالات میں تعصب کو کم کرنا اور دوسرے کو سمجھنا سمجھانا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا, اور اس کے بعد یعنی قریب آئیں گے تو تھوڑا دوسرے کی بات بھی سمجھ آئے گی نا. ایک دوسرے کے پروگراموں میں جانا اور عوام یہ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے پاس آ جا رہے ہیں تو ان میں بھی تعصب کم ہو. یعنی ایک دم پیک پر ہے یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں, مارا جا رہا ہے ایک دوسرے کو, اس کے پیچھے تکفیری تو ہوتی ہے. مسلمان نہیں ہے, سب کافر ہیں, مارو ان کو. یعنی یہ صرف لالچ نہیں ہوتا ان کے پاس کہ پیسے دیے بندے مروا دیے, بلکہ اس کے پیچھے برین واشنگ ہوتی ہے, نظریے کی بنیاد پر برین واشنگ دین سمجھ کے کام کر رہا ہوتا ہے. تو ہم سب کو اپنے فقہی اختلافات کو کم کر کے ہمیں یہ جو فتنے کے بہت بڑے سیلاب آ رہے ہیں, طوفان آ رہے ہیں, ان کے مقابلے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. اور سیاسی اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ جتنی جماعتیں ہیں, اگر یہ کندھے سے کندھا ملائیں تو کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گی نا, لیکن نہیں کرتے. بلکہ بہت زیادہ اقتدار ہے, وہ صرف اسی وجہ سے مذہبی جماعتوں سے متنفر ہے کہ یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہیں. ہاں بالکل. اس کے پاس جائے تو وہ کہتا ہے جی وہ نہیں صحیح, اس کے پاس جائے تو وہ نہیں صحیح. اس وجہ سے ایک بہت زیادہ تعداد جو ہے نا, وہ نئے فتنے والے جو لوگ ہیں, جیسے محمد علی جیلمی سے متاثر ہے, بالکل ایسی, جیسے غامدی صاحب سے متاثر ہے, تو ان میں جو کامن چیز پائی جاتی ہے نا
وہ یہی ہے کہ وہ علماء سے متنفر ہیں. بالکل ایسے ان کو مسلمان ہونے کے حساب سے دین بھی چاہیے اور یہ علماء بھی نہیں چاہیے، تو پھر ان کو کہیں اور سے دین ملتا ہے، جیسا کیسا ملتا ہے وہ لے لیتے ہیں. پھر اس کو ٹرینڈ سمجھ کے وہ لے رہے ہوتے ہیں. تو شیخ یہی متاثرین جو ان سے متاثر ہے نا، ایک چیز تو یہ ہے نا کہ علماء سے متنفر ہے. دوسری چیز جو دیکھی گئی ہے وہ سٹیٹس بھی ہے کہ ان میں سے ذرا سٹیٹس اپ ہے، وہ ذرا سوٹڈ بوٹڈ ہے، وی آئی پی انداز میں بڑے اچھے گیجٹس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں. تو ابھی ہمارے علماء کرام جو خصوصاً دین کی تعلیم حاصل کی، پھر ساتھ دنیاوی میدان میں نکلے، کاروبار کیا، اللہ نے ان کو مال سے نوازا، مال اکٹھا کر کے انہوں دوبارہ پھر آگے دعوت و تبلیغ کا جب کام شروع کیا تو ظاہر ہے ان کے گھر بھی اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، بڑے ہیں، اس کے بعد ان کے بعد گاڑیاں بھی اچھی ہیں. تو ان اسباب کے ساتھ جب تبلیغ کے لیے نکلتے تو ان کے اوپر بھی ایک خاص طبقہ تنقید کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جی اللہ تعالیٰ تو ان سے ناراض ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے پاس اتنی سہولتیں ہیں، پرتعیش لائف سٹائل ہے. اس بارے میں کیا آپ کا نظریہ ہے کہ ایک جو دائی ہے اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے تو اس کی زندگی میں اس کا رنگ نظر نہیں آنا چاہیے، اس کے پاس اچھی گاڑیاں نہیں ہونی چاہیے؟ اس میں نا تھوڑی بات لمبی ہے لیکن میں مختصر کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کل ول بس، کھاؤ پیو پہنو، من غیر اسراف ولا مخیلہ، اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو اور ضائع کرنا نہ ہو اور تکبر نہ آئے. صحیح. پہلا مرحلہ ہوتا ہے نظریہ ضرورت، ان کو عربی میں کہتے ہیں ضروریات. صرف گندم ہو آپ کے پاس تو آپ کا کچن پورا ہو جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، آپ کا کچن پورا ہو جاتا ہے. یہ ہے ضرورت. اس کو ویسے بھون کر کھا لو، نہ اس کو پیسو، نہ اس کا آٹا بناؤ، نہ روٹی بناؤ، جیسے بچپن میں ہم کھاتے ہوتے تھے. بالکل. تو یہ آپ کی ضرورت پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے سہولت. ضرورت کے بعد سہولت، یعنی یار سالن بھی ہونا چاہیے اور تھوڑا ہاں جی سیلڈ بھی ہونا چاہیے، سیلڈ بھی ہونا چاہیے تھوڑا، وہ سہولت ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے ذبائش یا آرائش. سہولت کے بعد جیسے آپ سمجھ لو پنکھا لگ گیا تو سہولت پوری ہو گئی. ذبائش آرائش آ گئی اے سی کے ساتھ، اور کپڑا دو ایک جوڑے کے ساتھ ضرورت پوری ہو گئی، 3 جوڑوں کے ساتھ سہولت پوری ہو گئی، اور اگر یہ 5 4 جوڑے ہیں، یہ ویسٹ کوٹ ہے، یہ آ گئی ذبائش اور آرائش میں آ گئی. اور تیسرا مرحلہ ہے نمائش اور تکبر کا، تو وہ اس سے منع کیا ہے. تو ضرورت سے لے کر یہ ذبائش تک کے تو اجازت دی ہے نا اسلام نے. تو یہ حدیث بھی ہے کہ جب بندے پر اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس پر اس کی نعمت کا اثر نظر آئے. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ جتنا کوئی امیر ہو اتنے مہنگے کپڑے پہنے، اس کا مطلب یہ کہ صاف ستھرا رہے اور یہ نہ پتہ چلے کہ یہ کوئی مانگنے والا ہے، تھوڑا صاف ستھرا رہے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اگر وہ نمائش اور تکبر سے بچ جائے اور اسراف سے بچ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگلے مرحلوں میں نہیں جاتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی ضرورت کی حد تک رہوں. سہولت میں بھی نہیں گئے، سہولت میں کبھی کبھی گئے، اچھا کبھی کبھی گئے، جیسے بنا ہوا گوشت کبھی کھایا، ٹھیک ہے، دودھ پیا، لیکن روٹین یہی تھی کہ آپ دیکھ لو کہ کھجور کے پتوں کی چٹائی پہ سوتے تھے. صحابی نے لا کر کے بستر بھی دیا. ہم اپنے محلے کے امام صاحب کو کھجور کی چٹائی پہ نہیں سونے دے سکتے، تو ان کی محبت تو الگ تھی صحابہ کی رضی اللہ عنہم. تو بستر دیا تو اس رات آپ تھوڑا زیادہ سو لیے، عبادت تھوڑی کم ہو گئی. جیسے 5 گھنٹے کرتے تھے قیام تو 4 ہو گئے، تو نکال دیا بستر، نکال دیا. تو وہ ان کے ذہن میں یہ بھی بات تھی کہ وہ حلال چیزیں جو میری عبادت میں اور آخرت کے سفر میں تھوڑا کمی کا باعث بن سکتی ہیں، میں وہ بھی اس سے بھی بچوں. اسی طریقے سے ابو جہم رضی اللہ عنہ نے آپ کو ایک قمیص دی، ذرا اچھی تھی، خوبصورت تھی، آپ نے پہنی تو نماز میں اپنی قمیص میں توجہ چلی گئی. تو آپ نے نماز کے بعد اتاری اور کہا کہ یہ لے جاؤ، اذهبوا بجانیۃ هذه، یہ لے جاؤ اور اس سے دوسری سادہ قمیص لے آؤ. تو وہ لا کر آپ نے پہن لی. یہاں تک آپ نے مطلب وہ کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پردہ لگایا ہوا تھا،
صحیح بخاری میں آتا ہے, وہ پچھلی روایت بھی صحیح بخاری میں. تو اس پہ کچھ پھول وول یا کوئی تصویریں تھیں, تو نماز میں آپ نے توجہ ادھر چلی گئی, تو فرمایا امیتیان نہ کرام کی حاضہ, یہ ہٹا دو, یہ نہیں چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو وہ اپنی پرواز کے حساب سے چلتے تھے کہ میرے جو میں جس مقصد کے لیے جی رہا ہوں اس میں اگر کوئی سہولت کمزوری لاتی ہے تو وہ سہولت جائز بھی ہے مگر میں نہیں لوں گا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی یہی منہج تھا. صحیح. وہ فرماتے تھے میرا گورنر وہ بنے گا جو 4 جائز کام نہیں کرے گا. نمبر 1, آٹا چھان کر نہیں کھائے گا. نمبر 2, بری کپڑا نہیں پہنے گا. نمبر 3, چھوٹے قد کا گھوڑا استعمال نہیں کرے گا. نمبر 4, زین لگا کے نہیں چڑھے گا, چھلانگ لگا کے چڑھے گا. اتنا فٹ ہوگا وہ. ہاں, تو یہ چھوٹا گھوڑا اس میں کیا حکمت ہے؟ اونچا چڑھنا پڑے گا نا اس کو. اچھا. تو جو کپڑا موٹا ہوگا تو پسینے آ کر اس کا سارا نخرا نکل جائے گا, اور جو تنکوں والا آٹا اندر جائے گا تو اس کا بھی نکل جائے گا. تو پوائنٹ ہے کہ ان کی آدھی دنیا فتح کر لی تھی, آدھی مزید فتح کرنی تھی. یہ ارادے تھے لوگوں کو سخت جان بنانا ان کو. تو یہ بہرحال جو تقوی کے خلاف ہے, یہ آسائشیں سہولتیں تقوی کے خلاف ہیں, لیکن جائز ہیں, قابل اعتراض نہیں ہے. جو قابل اعتراض ہے وہ کیا ہے کہ اسراف اور تکبر. شیخ, یہ ڈیجیٹل میڈیا کو آپ دعوت و تبلیغ کے لیے کس حد تک مؤثر سمجھتے ہیں؟ اس وقت تو ڈیجیٹل میڈیا ہی مؤثر ہے, اور تو کوئی مؤثر اتنا ہے ہی نہیں, یعنی کوئی نسبت ہی نہیں ہے. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے, لیکن اللہ نے ان کی بصیرت میں بڑی بینائی دے رکھی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ ایک بکسا سا ہوتا ہے اور اس پہ تصویر نظر آتی ہے, اور وہ اس پہ وہ جو بھی پیچھے سے پروگرام دیں وہ یہاں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو کہنے لگے تصویر حرام, اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون, سب سے زیادہ شدید عذاب تصویر کھینچنے والوں کو ہوگا, بالکل حرام ہے. تو انہوں نے کہا استاد وہ تو جو دشمن ہے وہ وہاں پہ غلط چیزیں نشر کرتا ہے اور وہ ہمارے گھر میں نظر آتی ہیں, تو ہماری تو اولادیں خراب ہو رہی ہیں. تو کہا اسی طریقے سے تم ان کی اصلاح کرو, فوراً اسی طریقے سے تم بھی ان کی اصلاح کرو, جس طریقے سے وہ خراب کر رہے ہیں نا اسی طریقے سے تم اصلاح کرو. یہ جو 2 منٹ میں ان کا فتویٰ تھا, اس کو بعض جماعتوں کو 20 سال لگ گئے اس پہ آنے پہ. یہ ان کی بصیرت تھی کہ اسی طریقے سے آپ بھی اصلاح کرو. تو بہر صورت اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے, اس کے ذریعے جو فساد آ رہا ہے تو اس کے ذریعے ہی اصلاح شد و مات کے ساتھ ہونی چاہیے, اور سب کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے جو اس کے اہل ہیں. شیخ, کچھ لوگ اس حد تک کہتے ہیں کہ جی جس چیز کے بغیر واجب پورا نہ ہوتا ہو وہ بھی واجب ہے, تو یہ کیا مبالغہ نہیں ہے؟ مطلب کیمرے کے والے سے وہ خصوصاً اتنے مضبوط آگے سے آگے چلے جاتے ہیں دلائل دیتے ہوئے کہ جس چیز کے بغیر واجب نہ پورا ہوتا ہو وہ بھی چیز واجب ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حرام کام ہوتا ہے نا اس کو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا, لیکن اس پر عمل کرنا 2 وجہوں سے جائز ہو جاتا ہے. ایک وجہ ہے نظریہ ضرورت کہ بھئی میری مجبوری ہے. مجبوری کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی گن لے کر کھڑا ہے, میں گولی مار دوں گا ورنہ یہ حرام کام کر, شراب پی ورنہ میں گولی مارتا ہوں, یا میں تیری ٹانگ توڑتا ہوں, یا طلاق کا بھی اس میں مسئلہ آتا ہے, وہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتی نظریہ ضرورت, اور اس کی وجہ سے حرام کام کر لے اور اللہ سے سوری کر لے تو وہ ہو جاتا ہے. دوسرا ہوتا ہے ترجیحی مصلحت. ترجیحی مصلحت یہ کہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے, وہ مجبوری نہیں ہے, مجبوری کی ڈیفینیشن سے کم ہے, مگر آپ کا بہت بڑا نقصان ہے اگر آپ نے وہ حرام کام نہ کیا تو وہ ترجیحی مصلحت کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. سپوز کہ میں ابھی اسلام آباد جاتا ہوں یا پشاور جاتا ہوں درس دینے کے لیے, تو ڈائیو پہ اس پہ وہ موٹر وے والے میری تصویر کھینچیں گے, تو میں کہوں کہ میں درس چھوڑ دوں یا تصویر چھوڑ دوں تو میں سمجھوں گا کہ درس بڑا کام ہے, یہ حرام تو ہے مگر روا ہے. ایک مثال دی آپ کو. تو اسی طریقے سے میں نے حافظ عبد المنان رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ نفلی عمرہ کرنا جائز ہے؟ تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یار مسئلہ تو سادہ سا ہے,
جب یہ پوچھ رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوگی. تو سوچ سوچ کر کہتے ہیں نفلی عمرہ جائز ہے پر تصویر حرام ہے. تو میں بھی ہنسنے لگ گیا کہ حافظ صاحب نے پوچھ لیا, اور وہ بھی ہنسنے لگ گئے کہ تو مجھے پھنسا رہا تھا اور میں نکل گیا. تو میں نے ان سے کہا حافظ صاحب حرام کام کر کے جائز کام کرنا ہے, یعنی نفلی ہے نا. تو کہنے لگے بعض حرام چھوٹے اور جائز بڑے ہوتے ہیں, اور بعض جائز چھوٹے اور حرام بڑے ہوتے ہیں, اور بعض برابر ہوتے ہیں. اور اتنی بات کر کے وہ اپنے بیٹے کے گھر جا رہے تھے, چلے گئے. تو مقصد یہ کہ کسی نے بھی کبھی یہ فتویٰ دیا ہو کہ بھی نفلی عمرہ جائز نہیں, اس لیے کہ تصویر بنانی پڑتی ہے, اور ایک نہیں دسیوں بنانی پڑتی ہیں ہر ایئرپورٹ پہ, اور حرم پاک میں بھی, ادھر بھی ادھر بھی. تو جب ہم سمجھتے ہیں کہ نفلی کام ہے اور اس کے لیے اس کو جائز وہ کرنا پڑ رہا ہے تو ہم کرتے ہیں اور کبھی فتویٰ نہیں پوچھتے. تو یہ جو دعوت ہے یہ بہرحال نفلی عمرے سے تو زیادہ اہم ہے. تو یہ اس کی اہمیت ہے. باقی واجب کہنا وہ تھوڑا زیادہ ہی ہو جاتا ہے, مبالغہ ہو جاتا ہے اس میں. شیخ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ کے ساتھ آپ کی رفاقت رہی, بلکہ 3 سال آپ ان کے ساتھ پڑھاتے بھی رہے ہیں ادھر مرکز میں, بلکہ وہ مدیر تھے, ان کے ایز اے جونیئر آپ کام کرتے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ آپ کا کس لیول کا تعلق تھا, یا ان کو معاملات میں, عبادات میں کس طرح پایا آپ نے؟ حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ یہ مطلب آج سے 30 سال پہلے بھی حافظین کی اصطلاح چلتی تھی. حافظین, میں جامعہ سلفے میں پڑھتا تھا تو سب طالب علموں کو کلاسوں سے نکال کے جمع کر دیا گیا اور کہا جی حافظین تشریف لائے ہیں. تو وہ کھڑے ہو گئے, بولے درس نہیں ہے, سوال جواب کر لو. تو عبدالمنان رحمہ اللہ کہنے لگے کہ عبدالسلام صاحب جواب دیں گے. اچھا. تو وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور سوالوں کے جواب شروع ہو گئے. یعنی ان کا اکرام پوری جماعت میں پہلے دن سے ہی تھا الحمدللہ. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں ان کے پڑوس میں رہا بھی اور ان کے پاس بھی رہا, رہائش بھی ان کے گھر کے ساتھ. تو جو پڑوسی ہوتا ہے وہ زیادہ جانتا ہوتا ہے, بس اوقات پڑوسیوں کی آپس میں باتیں چل نکلتی ہیں. تو ماشاءاللہ سے ہر لحاظ سے ہی وہ خیال رکھنے والے اور دوسروں کا اور اچھا سلوک کرنے والے. اور عبادات میں ظاہر سی بات ہے کوئی تھوڑا ان کی جو علمی مصروفیات تھی نا, تو اس وجہ سے کسی نے ان کا انٹرویو کرتے ہوئے کہا کہ حافظ صاحب اتنی لمبی تہجد پڑھتے ہیں, تو کہنے لگے یہ کاٹ دو. تو ہاں باقی روزے یا عبادت چلتی رہتی تھی ان کی. رات کی عبادت کا میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن جو ان کا عادت تھی نا, مجھے کہنے لگے کہ میں کتابیں پڑھتا رہتا ہوں اور مجھے بہت بار میری شرمندگی بھی ہوتی. کہتے آپ نے مجھے کمپیوٹر سکھایا ہے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کی وجہ سے میں مکتبہ شاملہ پڑھتا ہوں. اور اس کی بڑی بات بھی کرتے تھے کہ لوگوں مکتبہ شاملہ پڑھا کرو. تو کہتے کہ میں اپنے جو میں کام کر رہا ہوں یہی مطالعہ کرتا ہوں, جب عیاشی کو دل چاہتا ہے تو میں کوئی اور کتاب شروع کر دیتا ہوں. تو عیاشی بھی ان کی یہ ہوتی تھی. تو ماشاءاللہ سے ایک دیوار تھے, بہت زیادہ فتنوں کے پیچھے دیوار تھے وہ, فتنوں کے آگے. اور ان کے جانے سے کئی ایسی چیزیں ظاہر ہونے لگ گئی ہیں مسلمانوں میں جن میں وہ شدید رکاوٹ بنے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو سب کو گری کے رحمت کرے اور اعلیٰ مقام عطا کرے. شیخ نہاد اسٹوڈیو میں آپ آتے رہتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کے کافی زیادہ پروگرامز ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کے کیا کمنٹس یا کیا تبصرہ ہے یا کیا اس میں بہتری کی گنجائش آپ سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے جی مبارک کام ہے آپ لوگوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بڑی جماعتوں کو جو توفیق نہیں ملی وہ آپ نے کام شروع کیا ہے, اور پھر لوگوں کا اقبال اور لوگوں کا آپ کے پاس آ جانا یہ تنگ گلیوں میں, یہ بھی آپ سے ان کی محبت اور آپ کی ان سے محبت کی ہی نشانی ہے. بس تھوڑا آپ کے پروڈکشن والے اور یہ جو ریکارڈنگ والے ان کی ترتیب تھوڑی الائنمنٹ ہونے والی ہے, یہ زیادہ تیز ہیں اور وہ تھوڑے لیٹ ہو جاتے ہیں. تو پوسٹ پروڈکشن والے یہ نہیں کہ لیٹ ہو جاتے ہیں. ہاں, تو اس کو تھوڑا تیز کریں تو انشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. اللہ مزید برکت دے اور قبول فرمائے. جزاک اللہ شیخ, آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا. انشاءاللہ امید ہے بلکہ یقین ہے یہ گفتگو آج کی طلباء کے لیے اور لوگوں کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.